السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ تفرد بالخلق علما وایجادا، احمده سبحانہ خصنا بالشرع الحنیف رحمتا ویسرا واسعادا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خضوعا للمولا وانقیادا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مخلوق کے بارے میں علم رکھنے میں، ان کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین حنیف کے ساتھ خاص کیا، رحمت کرتے ہوئے، آسانی کرتے ہوئے، سعادت بخشتے ہوئے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اس کی حمد بیان کرتی ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکارے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پچھلی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ فرمایا گیا کہ تم ان اہل کتاب اور منافقین کی طرح نہ ہو جانا جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا، لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو یہاں اب اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں بلائیں، اور بلانے سے کیا مراد ہے کہ جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیں، جو کچھ کرنے کو کہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کریں، اور جب وہ انہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں ان کے جسم اور روح کی زندگی ہے، دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے، تو وہ اس کو بلا چون و چرا قبول کر لیں۔ اور اگر کوئی اس حکم کی تعمیل میں سستی دکھائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اس کا دل ہی بدل جائے، پھر دل تک بات ہی نہ جانے دے، اور پھر اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق ہی چھین لے، اور انسان نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ اور پھر معاملہ یہاں تک ہی نہیں کہ دنیا میں انسان کا دل دین کی مجلسوں میں نہیں لگتا، یا اس کے نزدیک اس کی دین کی بات سننے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، بلکہ معاملہ آخرت تک جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جو نتائج پھر سامنے آئیں گے ان کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول۔ یہاں اطیعوا اللہ کی بجائے کیا کہا گیا؟ استجیبوا۔ ایک خاص انداز ہے اطاعت کا حکم دینے کے لیے، ایک خاص انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلاتے ہیں جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، تو تم اس حکم کو مان لو۔ تو استجیبوا کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، اور کچھ نہ کچھ معنی کے فرق کے ساتھ۔ تو یہاں پر استجیبوا اجیبوا کے معنی میں ہے، یعنی جواب دو، مراد قبول کر لو۔ یہ باب استفعال سے ہے۔ استفعال میں عموماً طلب کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں طلب کا معنی نہیں ہے، بلکہ سین اور تا کا اضافہ جو ہے اجیبو میں، استجیبو، یہ معنی میں زیادتی مراد ہے، یعنی خوب مانو، اچھی طرح مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو خوشی سے قبول کرو۔ اور اذا دعاکم، یہاں یہ نہیں کہا گیا دعوکم، بلکہ واحد کا صیغہ آیا ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوتیں الگ الگ نہیں، بلکہ ایک ہی دعوت ہے، اور رسول کی دعوت اللہ ہی کی دعوت ہے، یعنی رسول اسی طرح بلاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ بیسیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ تو استجیبوا للہ وللرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً قبول کرو، دیر نہ کرو، سستی نہ کرو، اس میں ٹال مٹول نہ کرو، اس کو چھوڑنے کے لیے ہیلے بہانے نہ کرو۔ جو حکم دیے گئے ہیں ان کو کر لو، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو اس وقت تو صحابہ کو کیا حکم تھا کہ اگر وہ نماز کی حالت میں بھی ہوں تو وہ چھوڑ کر آ جائیں،
یعنی اس درجے کی حکم کی پابندی تھی، کیونکہ فرض نماز تو وہ جماعت سے پڑھ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو فرض کے بعد تو پھر نوافل رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح والدین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر نفل نماز انسان پڑھ رہا ہو اور والدین آواز دیں تو اس کو نماز چھوڑ کے جانا چاہیے بات سننے کے لیے. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، لیکن میں اس وقت حاضر نہ ہو سکا. نماز پڑھ کر آپ کے پاس آیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا. اپنا عذر پیش کیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہو، جس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. پھر فرمایا میں تمہارے مسجد سے باہر جانے سے قبل تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی تمام سورتوں سے بڑھ کر ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا. جب آپ نے مسجد سے باہر آنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی تمام سورتوں سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی فاتحہ ہے. یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یعنی پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. تو اس سے سورت فاتحہ کی اہمیت پتہ چلتی. سکھانے کا یہ انداز کتنا انوکھا ہے، کسی لیکچر کے انداز میں نہیں بلکہ انڈیویجول اٹینشن ہے. یعنی اگر کوئی استاد چاہتا ہے کہ واقعی اسٹوڈینٹس کو بات سمجھ آئے تو لیکچر کے علاوہ انڈیویجول لیول پر بھی کچھ نہ کچھ بات چیت، کوئی نہ کوئی چیز الگ سے سکھانی چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات سکھائی اور اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا. پہلے تو بلایا، پھر اس کے بعد انتظار کرایا، پھر جب نکلنے لگے، یعنی جب ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا جاتا ہے نا کہ اس سے پہلے یہ کام کر لیں گے. اس کی مثال قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے. کس نے کہا تھا کہ کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم قرآن و سنت سے سیکھتے ہیں. ان کو ہم آگے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جس کسی کی بھی ہم تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا بچے بات نہیں سنتے، تو ان کو متوجہ کرنے کے یہ طریقے ہیں. اچھا فلاں کام شروع ہونے سے پہلے، جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کھانے سے پہلے ایک بات بتاتی ہوں تمہیں. اچھا وہ دھیان لگ جائے گا، اچھا کب کھانا ملے گا اور کون سی بات. یعنی بجائے اس کے کہ آپ شروع سے یہ فرما دیتے کہ لوگوں سنو سورۃ الفاتحہ 7 مثانی ہے قرآن عظیم، تو وہ توجہ نہ ہوتی. تو آپ نے ان کو بلایا اور پھر انتظار کرایا اور پھر بغیر بتائے مسجد سے نکلنے لگے. اب ہو سکتا ہے یہ دیکھنا مقصود اللہ عالم کہ سننے والا سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں. انڈیکیشن تو دے دی تھی آپ نے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اب اس پہ چھوڑ دیا کہ وہ سنتا ہے یا نہیں، یعنی وہ جاننا چاہتا ہے یا نہیں. تو حضرت ابو سعید نے عرض کی کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، تو وہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے تھے، تو آپ بتائیے. تو پھر انہوں نے سورۃ فاتحہ کا بتایا. اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی بڑی اہم سورت ہے. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی اسپیشل ہوتی ہے، جتنی گڈ نیوز ہوتی ہے، اس کو اسی طرح بتاتے ہیں. ایک خبر ہوتی ہے جو آپ عام طور پہ بتا دیتے ہیں، بس انفارمیشن دے دیتے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنا بیگ رکھ رہے ہیں، آج وہ فلاں ملا تھا، یہ گیا تھا، بس عام سی باتیں نا، تو عام سے انداز میں آپ کر دیتے، اپنے کام بھی کرتے جاتے ہیں اور بولتے بھی جاتے ہیں. اور ایک بات ہوتی ہے جو بڑی ہی اہم ہوتی ہے، کوئی خوشخبری ہوتی ہے، کوئی فائدے کی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کو ویلیو دینے کے لیے اتنا ہی اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات اتنی ویلیوبل ہے، ہمیشہ ہی ویلیوبل ہونی چاہیے، اور راہ چلتے لیکچرز نہیں دینے چاہیے بلکہ اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ واقعہ تو اس سلسلے میں آتا ہے کہ نماز جیسے فریضے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جانا چاہیے. صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً اطاعت کرتے تھے، یہ ان کا خاصہ تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی وہ کام کر لیتے. ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، جو بھی وہ کہتا ہے قبول کر لیتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہوں گے. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے ان سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بگاؤ.
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں، یعنی پہلے کرتا تھا اب نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا سنو اور اطاعت کرو، یعنی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سمجھاتے۔ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی اسی وقت چھلانگ لگا دی نیچے، اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے۔ یعنی فوراً ہی انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی، یعنی پورا ایک کلچر تھا سمع اور اطاعت کا، بات سننے اور ماننے کا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہو گئی ہے وہ یہی کہ باقی سب چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی ہم مینٹلی تیار نہیں ہیں، ابھی ہمارے حالات درست نہیں ہیں، کئی بہانے کرتے ہیں، لیکن نقصان اپنا ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں فرمائے اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی جب وہ اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخش دی ہے، جو تمہارے دلوں کی زندگی ہے، جس سے تمہارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے گی، جس سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی جس چیز کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتے تھے جو زندگی بخشتا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی اور ایمان لانے کی۔ ویکنڈ میں ہم سورۃ لقمان پڑھ رہے ہیں، تو اس میں لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ پیغمبروں کی بھی پہلی دعوت کیا تھی؟ ہمیں اپنے بچوں کو پہلی بات کیا سکھانی چاہیے؟ صرف لفظ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لفظ نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی بتانا چاہیے، اور پھر یہ کہ کیوں عبادت کرو اللہ کی، اس کا حق ہی ہم پر سب سے بڑا کیوں ہے، کیونکہ اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ ایمان نہیں سیکھتے سکھاتے، ایمان نہیں سیکھتے یا ایمان نہیں سکھاتے، ڈائریکٹ کس پہ چلے جاتے ہیں؟ قرآن پڑھانے، ناظرہ۔ ایسے ہی ہے نا، ہم جب سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو دین سکھانا ہے تو پہلا انتظام کیا کرتے ہیں؟ ناظرہ کا کوئی ٹیچر مل جائے۔ اچھا، جب بچہ کچھ ناظرہ پڑھ لیتا پھر کیا کہتے ہیں؟ حفظ کراتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی خدمت ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ نے بچے کو ایمان تو سکھایا ہی نہیں، آپ اس کو بڑی بڑی باتیں بتانے لگ گئے ہیں۔ وہ ان باتوں کو کیوں مانے جب اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں کسی سے بھی جب شروع کرنا ہوتا ہے کہ پہلا لیکچر آپ کہیں دینے کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو اپنے گھر پہ بلا لیا ہے کہ آئیں ہمیں درس دیں، یا کوئی گیدرنگ ہے، آج کل تو ہر وقت ہی گیدرنگ ہو رہی ہے، موسم اچھا ہے تو بس یہی شغل چل رہا ہے، تو اس میں اگر کوئی آپ کو نہ بھی کہے تو نے کہا کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مل کے کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں آغاز کریں تو آپ سورۃ الاخلاص سے کر سکتے، کتنی چھوٹی سورت ہے، ہر بندے کو آتی، لیکن ہر بندے کو میننگ نہیں آتے، اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ چلے ہم سورۃ اخلاص کا معنی یاد کر لیتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ صرف اللہ کی بات کریں۔ جب دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر بندے کو چین نہیں رہتا۔ جیسے کسی بھی محبت کے بعد کسی بھی چیز کی، دنیا کی محبت لگ جائے، مال کی لگ جائے، کسی بھی چیز، پھر اس کے بعد آرام سے بندہ نہیں بیٹھ سکتا، تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرے گا، یہ لازمی شرط ہے۔ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ انسان کو جگاتی ہے، وہ اٹھاتی ہے، وہ سستی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے نا، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگوں کی بے ایمانی پر چین سے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے نا، صحیح، جو مرضی کریں، جائیں جہنم میں۔ اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ سے محبت ہے اور بندوں سے محبت ہے نا، انسانیت کی تھوڑی سی بھی آپ کو تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی تڑپ تھی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ان کے پیچھے، علی آثارہم، اگر یہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، اسفا، افسوس کر کے، یعنی بندوں کے انکار پر، بندوں کے دین پر نہ ہونے پر آپ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا کیفیت تھی جب قوم لوط کو عذاب آنے لگا تھا؟ حالانکہ پتہ تھا کہ قوم لوط ایک بہت ہی خراب قوم ہے، اس کے باوجود ان کے دل میں یہ تھا کہ کاش وہ ایمان لے آئیں، کاش وہ سدھر جائیں، کاش وہ عذاب سے بچ جائیں۔ ہمارے دل میں ہر انسان کے لیے ایسی تڑپ ہونی چاہیے، کاش یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ کہ دنیا میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ذرا سی بھی ان کو تکلیف ہو، کوئی ہمارے بچے پہ بات کر دے یا کچھ، تو ہمیں کیسی تکلیف ہوتی ہے، یا دنیاوی اعتبار سے وہ پیچھے رہ رہا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کی ساری توجہ کس بچے پہ ہوتی ہے؟ سب سے جو ویک ہوتا ہے، جو سب سے ویک ہوتا ہے اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے اس کی،
تو انسانوں میں سے بھی جو زیادہ کمزور ہے نا ایمان میں اور دین میں پیچھے ہیں، ان پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے، زیادہ اچھے اخلاق سے ان سے معاملہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دین کی طرف آئیں، نہ کہ ان سے نفرت کر کے اور ان کو دور بھگائیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کریں ہماری بلا سے۔ تو بہرحال اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں دعوت دیتے ہیں اس چیز کی جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ سدی کہتے ہیں اس سے مراد ایمان ہے، کیونکہ جس کے اندر ایمان نہیں وہ مردہ ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا یعنی کفر پہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا ایمان دے کر، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، یعنی علم بھی عطا کر دیا۔ یعنی پہلے کفر تھا، پھر ایمان آیا، پھر علم آیا، علم کی روشنی ملی جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں ہے، یعنی جو کفر کے اندھیروں میں ہے ان سے باہر نہیں آ رہا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، آخرت تو ملے گی، دنیا کی زندگی میں بھی اچھی زندگی ملے گی، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ بعض نے اس سے مراد اسلام لیا ہے، یعنی کیا چیز زندگی ہے؟ ایمان میں زندگی ہے، ایمان دلوں کی زندگی ہے، تو یہ زندگی کا سبب ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلموا تسلموا، تم اسلام لے آؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول قرآن کی طرف بلائیں جس میں دنیا اور آخرت کی زندگی کی فلاح ہے، کامیابی ہے، جس سورۃ نحل میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے۔ ٹھیک ہے، تو پیغمبر جو ہیں وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہے ہیں اور ہدایت کی طرف۔ چوتھا معنی اس کا جہاد لیا گیا ہے، کیونکہ جہاد دنیا اور آخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی زندگی اور مرنے کے بعد بھی زندگی، جیسے آتا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور راحت اور آرام کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ایمان، اسلام اور قرآن میں زندگی ہے، ایمان، اسلام اور قرآن میں زندگی ہے، ان میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں کہ اس میں ہے یا اس میں، یہ سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، جس سے انسان غفلت اور شہوت کے پردے جو انسان کے دل پہ آ جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور بندہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت گزرتی ہے نا کہ جب دل مردہ سا ہونے لگتا ہے یا دل اداس ہونے لگتا ہے یا دل بیٹھنے لگتا ہے یا دل کسی دین کی بات میں لگتا نہیں ہے یا دین کے کام میں دل نہیں لگتا، تو پھر تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان بھی سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کو پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ طریقے سوچیں، وہ کام سوچیں کہ جن سے آپ واپس زندگی کی طرف لوٹیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے، سنت پر عمل کرنا نفس اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہنا نا، تو اس میں پھر سنت بھی ہے، اور من گھڑت راستوں میں چلنے سے روکتا ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی نجات ہے،
امام مالک کہتے تھے سنت نوح علیہ السلام کا بیڑا ہے، بیڑا یعنی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ڈوب کے مر گیا. یعنی سنت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہوا یعنی جس نے سنت کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا ڈوب مرا. کیونکہ یہ سنت ہی ہے جو سیدھا رستہ دکھاتی ہے. قرآن مجید میں احکامات تو دے دیے گئے، کیا کرنا ہے یہ تو بتا دیا گیا، کیسے کرنا ہے یہ سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں بس حقیقی اور پاکیزہ زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ظاہری اور باطنی طور پر قبول کرتا ہے. یہ لوگ دراصل زندہ ہیں اگرچہ فوت ہو جائیں، یہ لوگ مر کے بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ظاہر کی ہیں اور جو دل کی ہیں دونوں کو قبول کر لیں، اور دوسرے لوگ مردہ ہیں اگرچہ جسم زندہ ہوں. تو زندگی میں کامل زندگی اس کی ہے جو اس پکار پر سچے دل سے لبیک کہتا ہے اور پوری طرح اس کو قبول کر لیتا ہے، ہر بات کو اپنے لیے لیتا ہے. یعنی اس کی اتنی ہی زندگی ہے جتنی اس نے اطاعت قبول کی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کرے ان کو قبروں میں دفن مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ ان کے دل مر چکے ہیں. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ویسے بھی بندے کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. قلب جو ہے یہ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، موضع الفکر ہے. یعنی حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، یعنی جب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ حق یہی ہے اور پھر وہ عمل کچھ نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس علم پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، عمل نہیں کر سکتا، رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے اندر. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل اور ٹیڑھے کر دیے. جیسے جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہیں نکل سکے تھے تو بعد میں جانے کی توفیق نہ ہو سکی. ہاں، چونکہ ان کے اندر سچائی تھی، وقتی طور پر ان پہ مشکل آئی، لیکن ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور وہ واپس پلٹ آئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہی کے نام پہ سورۃ التوبہ. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. بعض کہتے ہیں اس سے مراد مومن کا دل اور کافر کا دل، یعنی مومن اور کفر کے درمیان، کافر اور ایمان کے درمیان رکاوٹ آ جاتی ہے. یعنی مومن اور کفر کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، مومن کفر کو قبول نہیں کرتا، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے اور ایمان کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، وہ ایمان قبول نہیں کرتا. یعنی یہ دونوں کے لیے المرء سے مراد مومن بھی ہے کافر بھی ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے. نمبر 2، بندے اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ بندے اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ نہیں جان پاتا کہ وہ کیا عمل کرے، اسے سمجھ نہیں آتی اسے کرنا کیا، وہ اپنے کاموں کو پرائرٹائز نہیں کر سکتا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو ماننے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری عقل ماری جائے، اس سے پہلے کہ تم عمل کے قابل نہ رہو، اس سے پہلے کہ تم سے توفیق چھین لی جائے. کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چل جاتا ہے اور پھر انسان اس کو ماننے میں دیر کرتا ہے، اس کو پسے پش ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس کی توفیق چھین لیتا ہے. جب ہم کسی نیکی کے کام کے کرنے کا سوچتے ہیں اور پھر کرتے نہیں ہیں، اچھا بعد میں کر لیں گے، میری نیت بہت اچھی ہے، میں نے کرنا تو ہے، کر لوں گی، اور پھر کیا ہوتا ہے، موقع نکل جاتا ہے، پھر آپ کا دل بدل جاتا ہے. یعنی وہ چیز جو آپ بہت سوچ رہے تھے کہ بڑی ہی نیکی کا کام ہے، جب آپ نے اس میں تاخیر کی تو پھر اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی، اور بعض اوقات وہ اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے. نماز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اذان ہوئی ہے، اٹھ جاؤ، جلدی کرو، ورنہ کیا ہے کہ کوئی اور کام آڑے آ جائے گا اور کرتے کرتے آئے نا آخری وقت. اور بعض لوگ تو آرام سے قضا بھی کر دیتے. کتنے لوگ ہیں کہ جو وقت ہوتے ہوئے غیر ضروری چھوٹے کام ان میں پڑھ کے جو اصل کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ بندے کے دل کے قریب ہے، اس کے اور اس بات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی. یعنی اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بندے کے دل سے جو خیال اٹھتا ہے اس خیال کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے کیا اٹھ رہا ہے.
یعنی انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ آ جاتا ہے، یعنی دل سے جو اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ خود انسان کو پتہ چلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک بات پہنچ جاتی ہے. کچھ بھی نہیں چھپا سکتے اس سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. چھٹی بات یہ کہ بندے اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. بندے اور اس کی آرزو اور تمنا کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. آپ کی کیا کیا آرزویں ہیں؟ مثلاً کوئی آرزو سوچئے، آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہوں گے، پھر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، بس وقت گزار رہے ہیں، گزر جائے گا تو چلے جائیں گے. کوئی خواب نہیں ہے آپ کے، کوئی امیدیں، کوئی تمنائیں، میں یہ کروں زندگی میں، میں یہ کروں. کوئی بڑے بڑے کام سوچے نا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی نیکی کے کوئی سوچ. قرآن حفظ کرنا ہے، چلے شکر ہے کوئی تو بولا. یہ خواہش تو سبھی کی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے قرآن حفظ کر لے. بچپن سے خواہش شروع ہوئی ہے، کچھ ایسا کرنے اللہ راضی ہو جائے. کچھ کیا ہے وہ نہیں، لیکن وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوا نا آپ نے. اسپیسیفک ٹارگیٹڈ گول جو ہوتے ہیں نا، یہ کرنا ہے. ہاں، حج یا عمرہ کرنا. یس، کہ حج کا بڑا دل چاہتا ہے، عمرے پہ جانے کا دل چاہتا ہے، بچوں کے ساتھ جانا ہے. سادہ جی پڑھنے کے بعد لگتا ہے جو آپ کا مشن ہے قرآن ان ایوری ہینڈ، یہ دعویٰ کا کام، یہ اسپیسیفک ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے 1000 لوگوں کو قرآن دینا ہے، 2000 لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے، یہ میری خواہش ہے. یعنی اس طرح کے ٹارگیٹ رکھتے ہیں. ایسے نہیں کہ میں دل چاہتا اچھے اچھے کام ہو. یہ کیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. کون سا اچھا کام جب خود کو ہی نہیں پتا تو کریں گے کیا؟ بس ہے پیزٹ جو آگے وہ کر لیا، ادھر سے ادھر کر لیا، خوش ہو گئے، کر لی. کل کے لیے سوچیں، کیا سوچیں، زندگی ختم. ایک دفعہ میں عبداللہ بسفر کا انٹرویو سن رہی تھی رمضان میں مکہ میں تھی، تو ہر روز کسی نہ کسی اسکالر کا یا کسی جن کی زندگی میں کچھ اچیومنٹس تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز آتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں کیا سوچا اور کیا اچیو کیا اور کیا آگے کا سوچتے ہیں. زندگی میں کچھ کام کیا تو کیا جتنا کر چکے ہیں اس پر وہ مطمئن ہے یا وہ آگے کا بھی سوچ. تو انہوں نے ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں کہ پتہ نہیں کتنے ملین لوگوں کو قرآن پڑھانے کا انہوں نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ اتنے لوگوں کو پڑھوانا ہے، اور پھر اس کے لیے میں نے اتنے مدرسے قائم کرنے ہیں اور اتنے ملکوں میں قائم کرنے ہیں. اور سبحان اللہ، اس سے مجھے اتنی انسپریشن ملی کہ اس طرح سوچنے کا ایک انداز پتہ چلتا. ہمیں سوچنا بھی نہیں آتا، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم دین کی خدمت کرو. کیا خدمت کرو گے؟ کچھ تو ہو کہ میں اتنے قرآن کی کاپیز خرید. ایک خاتون ملی ایک درس پر مجھے، تو کہنے لگی کہ میں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں اور ہم قرآن پاک سپلائی کرتے رہتے ہیں ہر وقت مختلف لوگوں کو، اور پھر وہ آگے بانٹتے بھی ہیں. جیسے ڈاؤن ٹاؤن میں ادھر ادھر جہاں لوگ زیادہ پیدل چل رہے تھے، گاڑیوں پہ دینا مشکل ہے، 401 پہ تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن ڈاؤن ٹاؤن میں تو آپ پیدل چل رہے ہیں، لوگ کہیں بیٹھے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، ہوم لیس پیپل ہیں، مختلف لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی ٹارگیٹڈ گولز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اپنی پراپرٹی کا اتنا حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، میں نے اپنے فلاں بہن بھائی کے بچے کو اتنا پڑھانا ہے، اتنے یتیم بچوں کو اسپانسر کرنا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ گولز، اسپیسیفک گولز جو اچیویبل بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بنانے چاہیے. اچھا، اب آپ یہ نیت کرتے ہیں، اور ایک تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ عمر نوح جیے، فلاں چیز وہ کر لے. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی، کچھ لوگ، یہ تو ہم نے سارے دین کی باتیں کر لی نا. اصل میں یہ ہمارے سیکنڈری گولز ہوتے ہیں. سچ پوچھے تو ہمارے پرائمری گولز کیا ہوتے ہیں؟ میرا گھر بن جائے، میں نے اتنی گولڈ کی چوڑیاں بنانی ہے، اپنی بن گئی تو اب اتنے بچوں کی بنانی ہے، اور ان کا کوئی بچہ ہو گیا اتفاق سے ان کی شادی دیکھنی ہے. یس، یہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے. وزن کم کرنا ہے. یعنی اس طرح کے گول بہت سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یا فلاں ملک کی سیر کرنی ہے، کروز پہ جانا ہے، فلاں کرنا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں لوگ سوچتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور یہ ساری زندگی انسان کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. تو آپ کسی وقت بیٹھ کے اپنے لیے لکھیں کہ میرے کون سے دنیا کے گولز ہیں، کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور کون سے دین کے گول. اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ سوچ کے تمنائیں کریں، کرنا کیسے ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. کرنا کیسے ہے؟ کسی سے بات کریں گے، اسے مشورہ کریں گے، اسے ڈسکس کریں گے. مطلب کرنے کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اب میری ہستی نہیں اتنی. مثال کے طور پر میں اگر کہتی ہوں میں نے ایک کنواں کھدوانا ہے اور پیسے ہیں نہیں میرے پاس، تو پھر میں پلان کروں گی نا کہ پیسے جمع کیسے کروں اور کہاں سے جمع کروں، کہاں سے میں اپنے خرچے کم کروں کہ مجھے کنواں کھدوانے کے لیے. میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس کے لیے میرے سال کے آخر تک اتنے پیسے ہو جائیں تاکہ میں اس سے یہ کام کر لوں. ایک یتیم بچے کو اسپانسر کرنا ہے تو اس کا کیا خرچہ ہے، وہ پیسے میں نے کہاں سے جمع کرنے ہیں.
ٹھیک ہے میرے اپنے پاس تو اتنے ہیں اور میں اپنے بہن بھائیوں سے بات کروں یا اپنے بچوں سے بات کروں یا اپنے ہسبینڈ سے بات کروں. پھر آپ لگ جاتے ہیں, جب وہ ایک گول سیٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس طرح میں نے کرنا ہے. تو اس طرح کر کے انسان اگر سنجیدگی سے سوچتا ہے تو کچھ چیزیں تو پوری ہو جاتی ہیں زندگی میں, اور کچھ بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور انسان کی خواہشات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں اور موت اس کو آگے دبوچ کے لے جاتی ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, قلب پہ موت آتی ہے نا, جب تک دل نہیں مرتا تو انسان نہیں مرتا, اور دل ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی زندگی کے چانسز نہیں ہوتے. وہ ریوائیو نہ ہو تو آپ زندگی کی طرف نہیں لوٹتے. اس سے پہلے کہ وہ دل پہ حملہ ہو جائے اور ساری تمنائیں دل کی دل میں ہی رہ جائیں, جو کرنے کے کام ہیں ان کی پلاننگ کر لیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کیا کریں اور ان کو لکھ کے رکھیں, یہ چیزیں میں کرنا چاہتی ہوں زندگی میں, اور اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں. اگر میں نہ کر سکی اور تمہیں اللہ تعالیٰ وسائل دے تو میرے بعد یہ کام کرنے ہیں میرے لیے, ٹھیک ہے نا. اول تو ان پہ توقع نہ رکھیں, خود ہی کر لیں جو کر سکتے. دنیا کے بھی تو ہم خود ہی اپنے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح مثلاً کچھ لوگوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ سال میں کسی کو حج عمرہ کرانا ہے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے اور پھر وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں. یعنی کئی طرح کے آپ اپنے گول سیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے لیے آپ کو پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر اینڈ تک فالو اپ بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا. حج اور عمرے کی بات کی ہے تو یہ جب سیٹ کیا تھا ٹارگیٹ کو تو بہت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حج تو دیکھو فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پیچھے نہیں لگو, یہ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ کہ ٹھیک ہے ادھر ڈال دو پیسے ادھر ڈال دو. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جتنی دفعہ بھی جو بھی کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آسانی سے پورا کروا دیا. بس نیت کی بات ہوتی ہے, بے شک کروا دیتے ہیں. سادہ جی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ فرض ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات میں آپ کے آگے پکڑنے والی تھی کہ فرض کی بات نہیں ہے, کتنے لوگوں کی حسرتیں ہیں, تڑپتے ہیں اس چیز کی, اور ان کو آپ خوش کر دیتے ہیں. ان کی پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہو جاتی ہے جو آپ ذریعہ بن جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت سے. بالکل. استاذہ جب قرآن پڑھنے کے بعد یہ جو خزانہ مجھے فیل ہوا تو الحمدللہ اس کے فوراً ہی بعد میں جہاں بھی کوشش ہوتی ہے فیس بک کسی کے تھرو قرآن بانٹنا شروع کیا, تفسیر والا. اور الحمدللہ میری TQ8 کی جو سارے سسٹرز ہیں اس میں ہم تھوڑا بڑا کنٹریبیوٹ کر کے وی کیپ ڈسٹریبیوٹنگ, وہ ہمیں آلودہ کے بوتھ سے ہو یا کسی طرح سے بھی ہم لوگ الحمدللہ یہ مل کے کر رہے ہیں, اور اس میں میری ساری بہنیں ساتھ بھی ہیں الحمدللہ. اسی طرح ٹارگیٹ سیٹ کیا کریں کہ ونس اے ویک میں نے کہیں والنٹیئر کرنا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں درس وغیرہ پہ جاتی ہوں مختلف جگہوں پہ, اور کچھ تو جیسے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کچھ ماشاءاللہ کافی بڑے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. اب وہاں پر ہمارے ساتھ جو بک اسٹال لگتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے یا دو, ہارڈلی دو ہوتے ہیں, کوئی ملتا نہیں ہے جانے کے لیے. اب وہ سمجھ نہیں آتی, وہ لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے, کچھ لے سکتے ہیں کچھ نہیں لے سکتے. تو ایسے بڑے پروگرام جو بھی ہوتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے اس دفعہ آپ لوگوں نے جو سنڈے کا پروگرام تھا اس میں والنٹیئر کیا, تو کچھ نئے لوگوں کو آنے کا سیکھنے کا موقع مل گیا. اور پھر یہ نہیں صرف ہوتا, بعد میں لوگوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ان سے مل کے آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم سیکھ رہے ہیں قرآن, آپ بھی سیکھیں. اگر آپ میں سے ہر ایک کا صرف ایک فرینڈ آنا شروع ہو جائے, ایک ہی کو ٹارگٹ کر لیں, تو اس کمرے میں جگہ نہ رہے. لیکن ہم نے اسپیسیفک گول نہیں بنایا ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بندے کو تو اس راستے پہ لگانا ہے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. 7واں معنی اس کا یہ ہے کہ بندے اور اس کے دل میں خوف اور ڈر کے درمیان حائل ہو جائے, یعنی اس چیز کے درمیان جو اللہ اس کے دل میں دہشت, خوف, قوت یا امن و اطمینان ڈالتا ہے. تو مومن اللہ کے خوف سے اطمینان حاصل کر لیتا ہے جبکہ غیر مومن نہیں. تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا, آپ کسی چیز سے اتنا ڈر رہے ہوتے, اتنا خوف کھا رہے ہوتے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر آپ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے دیتا ہے. اب وہ جو خوف تھا اور آپ کا دل تھا اس کے بیچ میں اللہ حائل ہو گیا اور آپ کا خوف دور کر دیا, اس نے آپ کو اطمینان نصیب کر دیا. یعنی کہ وسیع المعنی ہے یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کا انسان کے قریب ہونے کے متعلق بات کی جا رہی ہے, اور یہ جو رکاوٹ بننا نا یہ اللہ کے قرب کو مجازی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا آپ نے اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہاں کہیں موجود ہوتا ہے بیچ میں, فزیکلی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت ہے, قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان فاصلہ ڈال دے کوئی, ٹھیک. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر قادر ہے
اور وہ ان میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے، جدھر چاہے پھیر سکتا ہے ان کو. یعنی وہ آپ کے نیکی کے ارادے بنا بھی سکتا ہے اور بنے ہوئے توڑ بھی سکتا ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں نا، ہر بندہ اخلاص سے آزمایا جاتا ہے تو وہ توڑ بھی سکتا ہے، آپ کے مقاصد میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے. یعنی چاہے تو آپ کو استقامت دے اور چاہے تو آپ کو اس سے پھیر دے. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ بندوں کے دلوں پر خود بندے سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جیسے چاہے تبدیل کر دیتا ہے. مقصد کیا ہے اس بات کو کرنے کا؟ پیچھے کیا کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی بات مان جاؤ، اس بات کو جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور زندگی کا انحصار دل پہ ہوتا ہے. اور یاد رکھو اگر نہیں مانتے تو رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دے گا. اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. یعنی صرف دنیاوی خواہشات کے یہ کھا لوں، یہ کر لوں، یہاں چلی جاؤں، وہ کر لوں، یہ پہن لوں، یہ لے لوں، یہ خرید لوں، یہ بیچ لوں، صرف ان باتوں میں زندگی نہیں بسر کرو. نیک اعمال کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی کر لیں اس سے پہلے کہ اچانک موت آ جائے. زمخشری کہتے ہیں کہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو فوت کر لیتا ہے تو وہ موقع اس سے چھن جاتا ہے جو موقع اس کو حاصل تھا. جتنا آپ سچے ہوں گے نا اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا جو آپ نہ بھی کر سکے. تو اس لیے نیتیں کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، لیکن سچی نیتیں ہوں، پریکٹیکل بھی. یعنی جو شخص اللہ اور رسول کی بات کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خالص کر دے گا، اس کی بیماریوں کو دور کر دے گا، اس کے دل کا تزکیہ کر دے گا. فخر الدین رازی کہتے ہیں، اب یہ میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ میں سب آپ کو علوم القرآن میں بتا چکی ہوں، اگر آپ کو یاد ہے کچھ تو. اس سے پہلے میں آپ کو یہ نام نہیں کوٹ کرتی تھی اس ڈر سے کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے رازی اور کون ہے زمخشری. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ بندے کے درمیان اور اس چیز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے جو انسان اپنے دل سے تمنا اور ارادہ کرتا ہے، بس موت بندے کی خواہشات کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، جو تمہارے دلوں میں لمبی زندگی کی توقع آتی ہے اس پہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ اس چیز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اب جیسے میں اپنی پرسنل مثال دیتی ہوں آپ کو کہ بہت سال پہلے بخاری پڑھانی شروع کی، اور پڑھانا شروع کرتی ہوں، پھر کہیں ٹریولنگ ہو جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی، پھر رکاوٹ، تو مجھے بہت فکر رہتی ہے کہ میری زندگی میں مکمل ہو جائے. تو اس لیے ویک میں ایک دن میں آف لیتی تھی، میں نے وہ ختم کر دیا. میں نے کہا آف تو آگے جا کے لیں گے، لہٰذا چاہے میں ایک سبق ہی پڑھاؤں تو ہو سکتا ہے اس ایک سے ہی میں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں، کیونکہ میں نے گول سیٹ کیا ہوا کہ زندگی میں کچھ کرنے ہیں کام نا جو دماغ میں. تو تھوڑا تھوڑا بھی انسان قدم چلتا رہے تو اس سے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالیں. اچھا وہ جب میں پاکستان جاؤں گی پھر میں وہاں پڑھا دوں گی، یہاں تو کوئی دن بن ہی نہیں رہا اور آڈینس بھی نہیں ہے تو کیا کیا جائے. تو کوئی بھی کام آپ کے دل میں ایسا ہو تو کہیں بھی چھوٹا سا موقع ملے تو آپ شروع ضرور کر لیں. اس انتظار میں نہ رہے کہ جب بڑا سا کوئی سین بنے گا پھر میں یہ کام کروں. کچھ لوگ اس میں بھی بڑا انتظار کرتے، کوئی بڑا سا کام ہوگا نا پھر میں وہ کروں گی. یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو ایٹ لیسٹ گھر میں 1 گھنٹے 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، وہ 45 منٹ تو آپ اپنے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بھی سن سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ سنت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا اور جو نہیں سوار ہوا ڈوب گیا. قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا لوگوں کے ساتھ، بہت حکمتیں ہیں اس میں. ابھی جو میں نے صرف ایک واقعہ اوپر سنایا ہے ابو سعید کا کہ کس طرح وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے ان کو بلایا، اور یہ ساری حکمت ہمیں نہیں آتی نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اوروں سے کیسے کرنا ہے. تو یہ سب کچھ سنت سے ہی پتہ چلتا ہے ہمیں. تو مطلب یہی ہے کہ آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے. جب کسی نیک کام کا ارادہ بنے اور گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو کر لیں، دیر نہ کریں. فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ارادے ہی کرتا رہ جاتا ہے اور آگے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا موت ہی آ جاتی ہے یا کوئی مصروفیت آ جاتی ہے کہ انسان کو پھر فرصت ہی نہیں رہتی. جی استاذہ، یہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہاں پر فرمایا ہے بدترین جانداروں کے بارے میں. تو جاندار اور یہاں پر حیات
جن کے اندر موجود ہے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو بدترین ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ایمان لانے والے بندے ہیں. پھر آگے آتا ہے سمن ہیں جو بہرے ہیں، اور یہاں پر آتا ہے کہ جب وہ پکارتے ہیں یعنی اللہ اور اللہ کا رسول، تو جو بہرا ہے وہ پکار کو سن ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بکمن آتا ہے کہ گونگے ہیں، اور جواب میں یہاں پر آتا ہے اس آیت میں کہ استجیبوا لکم، کہ ظاہر ہے جو بول سکتا ہے صرف وہی جواب دے سکتا ہے. اور پھر اینڈ اپ ہوتی ہے آیت لا یعقلون پہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے، اور یہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. تو خلاصہ یہی ہے کہ اطاعت اور اللہ کی رضا کے کام جلدی کر لینے چاہیے، اور مختلف مواقع اور مختلف فرصت کے وقت جو ہے ان کو غنیمت جانے چاہیے. اپنی زندگی کو اس کے ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور نعمتوں کے زوال سے پہلے نعمتوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. نہ ہماری نگاہ ہمیشہ تیز رہتی ہے، اور نہ ہمارے کان ہمیشہ بہت اچھا سنتے ہیں، اور نہ ہمارے جسم میں ہمیشہ طاقت رہتی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں زائل ہو جائیں، ان سب کو استعمال کر لینا چاہیے. اور صحت اور تندرستی کی بیماری میں بدلنے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، اور معاملات کی آسانی کو مشکل میں پڑنے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت. تو موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھائیں. حدیث میں آتا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو. مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت سے اور موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا، مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگے، اور ایک دن تو ہونا ہی ہے مردوں میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا دل چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ بندہ کسی کام پہ آمادہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کے دل کو پھر پلٹ بھی دیتا ہے. پھر اس سے اس کام کی اہمیت اور دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ارادوں کا مرکز دل ہے نا، اسی کی وجہ سے انسان نیکی یا برائی کی طرف جاتا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. سنن ترمذی میں آتا ہے، شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو اپنے اوپر کبھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو کبھی بھٹک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بچائے. اچھے بھلے عقل مند سمجھدار ذہین پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے پھر کی گھوم جاتی ہے. تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کی مرضی کہ جس کو چاہے ہدایت پہ رکھے، جسے چاہے گمراہ کر دے. ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، یعنی وہ اس بات کو یقین کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے. تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا، اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل نہیں ہوگا، اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہیں کرے گا. اللہ نے اس آیت میں اپنے مومن بندوں کی تعریف کی ہے جو کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو اگر دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ لوگ اللہ سے یہ دعا نہ کرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سچے مومن ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے نا ہمیں بہت جلد اصل سے پھیر دیتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پھر مشکل میں ڈال کے پھر اپنی طرف لاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا. آپ بہت اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے سارا اطمینان ہی لٹ جاتا ہے. مقداد بن اسود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو.
سچے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی کمی یا زوال کا خوف رہتا ہے کہ ہمارا ایمان نہ کم ہو جائے، کمزور نہ پڑ جائے. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے تھے، اس کے باوجود وہ دعا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچا لینا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی اپنے لیے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور آیت کے آخر میں ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان لو، اس بات کو بھی سمجھ لو کہ تمہارا لوٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. اگر اللہ سے منہ پھیر کے مرے تو کیا بنے گا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن اسی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. یعنی دنیا میں کتنا اللہ سے بھاگ سکتے ہو، کتنا دور جا سکتے ہو، اور پھر انسان وہاں اکیلا بھی ہوگا اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ، برے ہوں گے تو برا بدلہ. تو اس بات سے ڈرو کہ تم رسول کی اس دعوت کو قبول کرنے کو چھوڑ دو کہ جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخش دی. یعنی دنیا میں بھی تمہارا دل زندہ رہے گا، اچھے اچھے کام کرنے کے قابل رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن بھی زندگی ملے گی، کیونکہ زندگی تو وہاں صرف جنت کی ہے، جہنم کی زندگی کوئی نہیں ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا، وہ ایسی کیفیت میں ہوگا کہ اللہ ہی اس سے بچا کے رکھے ہم سب کو. خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، اور نیکیوں پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اور جو فوائد ملتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اور ماننا واجب ہے. اب یہاں پر اللہ کی بات کا بھی ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی. تو ہم اللہ کی بات تو مان لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بعض اوقات منہ پھیر لیتے ہیں، تو سنت ہی ہے نا، حدیث ہی ہے. تو یہاں حکم کیا دیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ کون حکم دے رہا ہے کہ رسول کی بات مانو؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہم نہ مانیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی حقیقی زندگی ہے. اصل زندگی ہی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیکی کے مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے، نیکی کے مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے چلا جائے. پھر یہ کہ شاید میں نیک عمل جلدی کرنے کی ترغیب ہے اور اللہ کی اطاعت سے سستی کرنے اور غفلت کرنے سے ڈرایا گیا ہے. پھر یہ بات ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کی سب سے بڑی سزا دل پہ مہر لگنا ہے، دل کا پھر جانا ہے، دل کا بدل جانا ہے، دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اہمیت کا کم ہو جانا ہے یا ختم ہو جانا ہے. پھر نیکی اور توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب توبہ کا دروازہ کھل جائے تو دیر نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ اطاعت کے لیے کوئی موقع دیں تو پیچھے نہ ہٹیں، دیر نہ لگائیں، کیونکہ توبہ میں دیر لگانا، واپس پلٹنا، یہ محرومی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. پھر اپنے عمل پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس میں ہے؟ نیت اور خاتمے پر ہے. آخر میں کس چیز پہ موت آ رہی ہے؟ پچھلے جو کر چکے سو کر چکے، ان کا بھی فائدہ جب ہوگا جب موت صحیح رستے پہ آئے گی. تو موت تک ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے کہ ہم موت تک اس چیز سے نہ پھریں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، تاکہ میں کوئی نافرمانی کا کام نہ کروں. کہ یہ ثابت قدمی صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ قبر میں بھی ثابت قدمی کی ضرورت ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، ہمارا باقی جسم اسی کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے. ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہم ادھر ہی جاتے ہیں، وہی چیزیں کرتے ہیں، اسی کا شوق رکھتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دونوں کام کرتے تھے نا، دعوت و ارشاد دونوں. یعنی آپ خود بھی جاتے تھے مختلف قبائل کے پاس، خاص طور پر مکی دور میں کتنا زیادہ دعویٰ کا کام کیا. نئے نئے قبیلوں کے پاس جاتے تھے. حضرت ابوبکر جو تھے وہ نسب کے بہت عالم تھے. نسب کا مطلب کہ کون قبیلہ کس کس سے جا ملتا ہے، تو وہ جا کے تعارف کراتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، ان کی یہ آتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی ان سے کیسی بات کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے. پھر دعوت کے بعد وہ لوگ آتے تھے اور پھر کچھ لوگ جیسے نئے مسلمان ہوتے وہ مدینہ میں آ کے ٹھہرتے اور پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے.
تو دین کے کام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک دعویٰ اور ایک تعلیم، یا دعوت اور ارشاد۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے رشد یا ہدایت کی بات سکھانا۔ استاذہ جی، میں مستقل یہ سوچ رہی تھی کہ کئی دفعہ ہمارے دل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوسرے سے مروب ہو کر تو وہ کہہ نہیں سکتے ہیں، اور وہاں ایکچولی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان کا، اور آپ کو کئی دفعہ ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ آپ اب کتنا لا الہ الا اللہ پہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت مستقل پریشر بھی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب میں پیغمبروں کی یہ باتیں سنتی ہوں اور سب جو پڑھا جاتا ہے، وہاں عمل جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جب آپ کو وہ کاؤنٹر اٹیک اور اختلاف، جب آپ اختلاف میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ اپنی چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کنٹروورشل ٹاپک اٹھاتے ہے نا، یہ ٹرینڈ، وہ تو نہیں ڈرتے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں سے اختلاف اور ایک فساد شروع کر دیں، لیکن جو حق بات ہے اس کو بتانے سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، حکمت سے بتائیں، اچھے طریقے سے بتائیں، اور جو صحیح نقطہ نظر ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں پیار سے۔ اگر وہ اختلاف کرتے ہیں اور باتیں بنا کے چلے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنی سوچ سے رکھتا ہے، ان کو حق ہے، آپ کو حق ہے اپنی بات کرنے کا، ان کو حق ہے آپ سے اختلاف کرنے کا، کرتے رہے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں زندگی ہے، اور اس میں انفرادی زندگی بھی شامل ہے، اجتماعی زندگی بھی۔ تو اس آیت میں بیان ہوا کہ اگر ان احکامات سے روگردانی کی جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں اور جس مقصد کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے، اگر امت نے وہ فریضہ ادا نہیں کیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو اس سے معاشرے میں عمومی فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور اس کی زد میں پھر سبھی آ جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اجتماعی زندگی سے پیدا ہونے والے بعض فتنوں سے بچاؤ اور نہی عن المنکر کے فریضے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اگر کسی معاشرے میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے یا کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اور اس کا بر وقت نوٹس نہیں لیا جاتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ برائی پھیلنے لگتی ہے اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، دوسروں کے لیے وہ برائی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو واتقوا، اور بچو، فتنتن، اس فتنے سے۔ فتنہ کا لفظ فتنہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں داخل کرنا کہ اس کا عمدہ پن اس کے کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے، اور اسے انسان کو آگ میں داخل کرنے کے متعلق استعمال کیا گیا۔ یعنی مراد فتنے سے یہاں دنیاوی عذاب ہے، جیسے بیماریاں، قحط، انتشار، اختلاف، ظالموں کا مسلط ہونا، امان حاصل نہ ہونا، ہر طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں جو لوگوں پر واقع ہوتی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور گناہوں کے کاموں کو برقرار رکھتے ہیں، مانا نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں نرمی اور سستی کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر قوت اور سرگرمی سے قائم رہو، اور اس بات سے ڈرو کہ تم پہ ایسا عذاب نازل نہ ہو جائے کہ اگر وہ ہوا تو پھر اس کی زد میں اچھے، نیک، فاجر، فاسق سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو یہاں کس فتنے کی طرف اشارہ ہے، کس گناہ کی طرف اشارہ ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کا گناہ۔ تو نافرمانیوں سے صرف خود نہیں رکنا چاہیے بلکہ اوروں کو بھی روکنا چاہیے، کیونکہ جس قوم میں نافرمانیاں، ظلم و ستم، برائیاں عام ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو روکنے والا ہو، کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہیں۔ یعنی منکر کو دیکھ کے اسے روکنا لازم ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے قبل جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا نماز خطبے سے پہلے ہے۔ مروان نے جواب دیا وہ طریقہ اب چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ پھر لوگ بعد میں سنتے نہیں تھے نا بات، تو وہ پہلے شروع ہو گئے۔ تو ابو سعید بولے اس شخص کا جو حق تھا اس نے ادا کر دیا، یعنی اس نے بتا دیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر کوئی ایمان ہے ہی نہیں، رتی برابر بھی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہوا اور جو ان میں مبتلا ہو گیا، یعنی حدیں توڑ دی اس نے، ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کو بذریعہ قرہ تقسیم کر لیا. بعض لوگوں کو اوپر والے حصے میں جگہ ملی اور بعض نیچے والے حصے میں تھے. اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے. انہوں نے سوچا اگر ہم اپنے نچلے حصے سے سوراخ کر لیں تو اچھا ہوگا، ہم اوپر نہیں جائیں گے، تکلیف نہیں ہوگی اوپر جانے کی. اوپر والے اگر نیچے والوں کو ان کے ارادے کے مطابق چھوڑ دیں تو سبھی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ بھی بچ جائیں گے اور دوسرے بھی محفوظ ہوں گے. منکر کو دیکھ کے نہ روکنے والوں کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے. پیغمبروں کی زبان سے لعنت ہوئی کس پر؟ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، بنی اسرائیل پر. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے. یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے. یعنی اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو ایک دن دنیا میں بھی اس کا انجام دیکھنا ہوگا، اور آخرت میں تو جو ہے سو ہے. اس وقت کے مسلمان وہی تھے نا جیسے آج ہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. یعنی اگر آپ کے پاس ہمت ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہارے بس سے باہر ہیں نا، ہم ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو روکے جا کے، وہ ہمارے بس میں نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہیں، بڑے بھی ہو جائیں تو اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے کہ ہاں جو مرضی کرتے رہیں. اور اگر ڈیلی بیسس پر چیک رکھا جائے تو کوئی نہ کوئی وقت آ جاتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو عنقریب اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں گھیر لے گا. اور پھر یہ کہ نیک لوگ بھی اس کے زد میں آ جائیں گے. زینب بنت جہش کہتی ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ تھا. اس وقت آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. عربوں کی تباہی اس آفت سے ہوگی جو قریب آ لگی ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو گیا. تو پوچھا گیا کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جب بدکاری اور خباثت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر نیک لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى یا کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر برا کام کرنے والے اب برا کر رہے ہیں تو صرف انہیں کے اوپر شامت آنی چاہیے، دوسروں پہ کیوں آئی؟ وہ کہتے ہیں نا گھروں کے ساتھ گن بھی پیش آئے، کیونکہ وہ تھوڑے رہ جائیں گے تو اب ان کو الگ سے تو نہیں نکالا. پیغمبروں کے زمانے میں تو الگ نکال لیے جاتے تھے ایمان والے. اور یہ ایمان والے کیوں پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ یہ برائی پہ راضی ہو گئے. تو فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایمان مضبوط کرنا چاہیے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہیے. اخلاص کا معاملہ، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے فتنے سے کیسے بچایا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، اخلاص کی بدولت. پھر صبر اور تقوی. اصحاب کہف کو اللہ نے کس طرح محفوظ کیا، کیسے بچایا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے بچایا. ان کا ایمان مضبوط تھا اور انہوں نے غلط چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے دعا بھی کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا. سلف صالحین کہا کرتے تھے، جتنی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے اتنی ہی اس کو اللہ کی طرف سے کفایت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، نماز قائم کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنا. والذین یمسکون بالکتاب، یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. واقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی. انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر نیک اعمال کرنا اور فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور صحابہ بھی مانگتے تھے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہے. پیچھے کیا کہا گیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وہ پہلا سٹیپ تھا. اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھر سزا کی باری آ جاتی.
تو اس آیت سے دو بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے. نمبر 2 فتنوں سے بچنا اور ان سے محتاط رہنا واجب ہے. اور فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ضروری ہے. اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. پچھلی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا, تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کو آسان کرنے اور اس پر ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کے پچھلے حالات جو کہ کمزوری کے حالات تھے, خستہ حالی تھی, اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے بدل کر ان کو قوت عطا کی, اطمینان عطا کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس راہ کی تمہیں دعوت دی ہے, جس دین کی طرف تمہیں بلایا ہے, تو اب تک تم نے دیکھا ہے کہ اس راہ میں ہر قدم پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. تم تھوڑے تھے, کمزور تھے, دبے ہوئے تھے, ڈرتے تھے کہ قریش تمہیں اچک نہ لیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں مکہ سے نکال کر یہاں مدینہ میں پناہ دی, بدر میں خاص تمہاری مدد کی اور تمہارے لیے پاکیزہ معیشت کی راہیں کھولیں. تو یہ سب باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو, جس نے اب تک تمہارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا ہے. یہ مت سوچو کہ آئندہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے گا. اگرچہ ایک خاص کانٹیکس سے متعلق یہ آیات ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے تعویل خاص. تعویل خاص کا مطلب ہے کہ شان نزول اس کا کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کن کے بارے میں یہ آیت ہے. اس کے بعد ایک تعویل عام ہوتی ہے. تعویل عام کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں بھی اسی طرح غور کریں کہ ہم کیا تھے, کیا کر رہے تھے, کن کاموں میں مصروف تھے. پھر ہم نے اللہ کی پکار سنی, قرآن کی طرف دعوت ملی, پھر قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی, دین کی قدر آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی زندگی میں بھی ساتھ دیا اور اب بھی وہ ساتھ دے رہا ہے, تو آئندہ بھی وہ ضرور مدد کرے گا. یعنی دین پر چلنے کی وجہ سے, دین کی طرف آنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ انسان ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں اس کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے وہاں اس کے لیے خیر اور بھلائی کے بہت سے راستے کھول بھی دیتا ہے. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, یعنی انسان کو ہمیشہ اپنا ماضی یاد کرتے رہنا چاہیے. اپنے ماضی میں جو انسان کی محرومیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, تکلیفیں تھیں, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, جب تم بہت تھوڑے تھے یعنی تعداد میں کم تھے. مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, ضعیف سے. یعنی اے مومنو, اللہ کی نعمتیں یاد کرو اس وقت جب تم مکہ میں کم تعداد میں تھے. مستضعفون یعنی عاجز پائے جانے والے لوگ تھے, ناتواں اور کمزور سمجھے جاتے تھے, مغلوب تھے, قلیل تھے, چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, چھپ چھپ کر دین کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو, شعوری طور پر یاد کرو, احساس کرو, تاکہ شکر ادا کر سکو. اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کو نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں, اور جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے, ان کو زوال نہیں ہوتا. تو پچھلی 2 آیات میں آپ دیکھیے کہ ترغیب بھی ہے, ترہیب بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی جگہ اکٹھی کر دی گئی. ترغیب کا مطلب یہ کہ رغبت دلائے گی, ترہیب کا مطلب کہ احساس دلایا گیا, یعنی خوف دلایا گیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ترغیب میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اس میں ترغیب پائی جاتی ہے. اور ترہیب میں واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, اور یاد دہانی اور نصیحت واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. تو یہ پچھلی 2-3 آیات کے اندر یہ تمام معنی پائے جاتے ہیں. تخافون ان یتخطفکم الناس, تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں, یعنی کافر تمہیں پکڑ نہ لیں, اور اس سے مراد مشرکین قریش ہیں. اور وہب بن منبہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل فارس اور اہل روم ہیں, یعنی آس پاس کی قوتوں کے سامنے بھی, یعنی جو سپر پاورز تھیں اس وقت کی, روم تھا, ایران تھا, ان کے مقابلے میں بھی تم کمزور تھے, اور خود اہل مکہ کے مقابلے میں تو تھے ہی. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور بگر پکچر میں دیکھا جائے تو اسلام کے آنے سے پہلے جو اہل عرب تھے وہ آس پاس کی جو ترقی یافتہ قومیں تھیں ان کے مقابلے میں بہت کمزور تھے.
روم اور ایران کے مقابلے میں بہت کمزور لوگ تھے. یعنی عرب لوگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کمزور تھے. ان کی معیشت خراب تھی، ان کے اندر بھوک تھی اور بدحالی تھی. جو زندہ تھے وہ بھی بدبختی میں تھے اور جو مر جاتے تھے وہ بھی بدبختی کو جا ملتے. یعنی کہ تم فقیر تھے، محتاج تھے، غنی نہ تھے. اور کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس علاقے کے اعتبار سے بلکہ پوری دنیا کے اعتبار سے یہ سب سے کمزور ترین لوگ تھے. لیکن آج اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، رزق دیا ہے اور تمہیں قوت عطا کی ہے. یہ سب کچھ اسلام ہی کی برکت سے تمہیں ملا ہے. اللہ نے حرم کو امن والا بنایا. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا فآواکم وأیدکم بنصرہ. تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا جہاں تم رہتے ہو یعنی مدینہ. وأیدکم بنصرہ، اور تمہیں قوت دی اپنی مدد سے، یعنی بدر کے دن فرشتوں کے ساتھ قوت بخشی، مدد کی تمہاری. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اصل سبق یہی ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. جب بھی زندگی میں کوئی تنگی آئے، تکلیف آئے، تو ساتھ ہی دیکھیے کہ اس تکلیف کی وجہ سے آسانیاں کون سی ملی ہیں. تو تکلیفیں تھیں تم پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. مکہ میں مسلمانوں کو کافی شدت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد سے نوازا اور مشکل کے بعد آسانی کا معاملہ کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا، اے چھوٹے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ چیز انسان کا دل کتنا بڑا کر دیتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں تکلیف ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی بہت دی ہوئی ہیں. اس لیے انسان کو کبھی بھی مشکل حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ نعمتوں کو یاد کر کر کے اپنا دل بڑھانا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں وذکروا کہہ کے نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. اور ویسے بھی حقیقت ہے، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. سورۃ یوسف میں آتا ہے بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اور سورۃ الحجر میں آتا ہے ومن یقنط من رحمت اللہ الا الضالون. اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے. تو زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں، اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. مومن سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے کہ وہ میرے دن ضرور پھیر دے گا. بغوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کی صفت کے خلاف ہے، یعنی وہ ایمان کے خلاف صفت ہے یہ، کیونکہ جب مومن کو نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب سختی ہوتی ہے تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو ان سب کا طرز عمل کیا تھا کہ تنگی میں اللہ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اور آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا آگ کو؟ کیونکہ آگ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اور انہوں نے کیا پڑھا تھا اس وقت؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یونس علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کیا. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے ان کی پکار سن لی اور دعا قبول کر لی، غم سے نجات دی، اور ہم تمام ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. پھر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے کھلایا تاکہ تم شکر ادا کرو. مدینہ آنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جس میں مدینہ میں اگنے والی کھجوریں تو ہیں ہی پاکیزہ، اور دوسری طرف مال غنیمت جو بدر میں ہاتھ آیا وہ بھی حلال تھا، اس لیے اس کو طیب کہا گیا. تو آپ دیکھیے کہ طیب رزق جو ہے، یا رزق میں طیب کا اختیار کرنا یا استعمال کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے. مومنوں کو صرف حلال کھانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ حلال کے ساتھ طیب کھانا بھی ضروری ہے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ طیب کیا ہے؟ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، فائدہ مند ہو اور خوشگوار بھی ہو.
اور اس سے صحت پر اچھا اثر پڑے، وہ آپ کی صحت کو نقصان دینے والی نہ، ہارمفل نہ ہو. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسی غذا کا استعمال کرو یا ایسی غذا پک کرو، یہ حکم ہے اللہ کا. تو آپ دیکھیے کہ ہم باقی احکامات تو مان لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، لیکن کھانے کے معاملے میں ہم احتیاط نہیں کرتے. اور آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو فیکٹری فوڈ ہے، کیا آپ اس کو طیب میں شمار کریں گے، جس کو پریزرو کرنے کے لیے بہت سے کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں اور جس کی غذائیت ماری جاتی، اور پھر جس کی صرف ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ایسے کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں وہ جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. لیکن آج ہمارے اندر سے اس بات کا شعور ہی ختم ہو گیا، ہم اس معاملے میں بے حس ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ ہم سب ہی بھگت رہے ہیں. اب ہوش آئی ہے کہ یہ کیا کیا ہم نے اپنے ساتھ، نہ خود توجہ کی نہ کسی نے توجہ دلائی، اور جب نقصان ہوا تو پھر پتا چلا کہ اوہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز ہم وہی خریدتے ہیں جس پہ لیبل لگا ہوا. نیچرل چیزیں کون ان کو دھوئے، کون ان کو صاف کرے. اور پھر ہمارے جو فوڈ کا پورشن ہے، کھانے کا جو پورشن ہوتا ہے، آپ دیکھیے دو طرح کی پروسیسڈ ہوتی ہے، ایک فیکٹری پروسیسڈ ہے اور ایک گھر پہ آپ نے پروسیس کی. جیسے دہی آپ خود لگا لیتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، ٹیکسچر آپ کو اچھا نہیں لگتا، لہٰذا آپ فیکٹری والا دہی کھانا پسند کرتے ہیں. حالانکہ گھر میں بن سکتا ہے لیکن ہم اس میں مہارت ہی حاصل نہیں کرتے. تو اسی طرح گھر میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پروسیس ہو جاتی ہیں جب ہم ان کو خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو کوکڈ فوڈ کے مقابلے میں بھی جو نیچرل فوڈ ہے، جو را فوڈ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ طیب ہے. اور مدینہ میں آپ دیکھیں جیسے کھجوریں تھیں تو ان کے جو اسٹیپل فوڈ تھی وہ کھجور تھی جو آل نیچرل تھی، یا پھر دودھ ہوتا تھا. حتیٰ کہ وہاں پر جو اور گندم اور چاول تو مسلمانوں نے دیکھے بھی کبھی نہیں تھے، یہ چیزیں تو ان کی غذا میں شامل ہی نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے اس علاقے میں وہ اگتا نہیں تھا، چاول کو حرام چیز نہیں ہے اور چاول منع نہیں ہے کھانا، لیکن ہر ایک کے لیے ہر فوڈ نہیں بنی. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اصول کہ ہر کھانا ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج پیدا کیے اور مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں سوٹ کرتی ہیں، لہٰذا ہم سب کو اس بات پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور اس کو عبادت سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ ہمارے لیے نہیں بنی، اس لیے ہر چیز کو ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں ہماری صحت کے لیے مناسب ہیں وہی ہمارے لیے طیب ہے، اور طیب صاف ستھری بھی ہے، طیب خوشگوار بھی ہے، اور طیب فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں، ہارمفل نہیں ہو. ہر وہ چیز جو ہارمفل ہے آپ کے لیے وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے. تو فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس پر انسان کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طیب عطا کیا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد کرنا لازم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں کیا کیا نعمت دی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پچھلے دنوں آپ سے اس پہ بھی بات ہوئی تھی. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ہمیں بتائیں ہمارے پاس اتنا مال ہے اور اتنی جیولری اور اتنے گھر ہیں اور اتنا یہ فلاں، یہ اس سے مراد نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، نعمت الاسلام ہے، نعمت الایمان ہے، نعمت القرآن ہے، اور نعمت الیقین ہے، اور یہ جتنی بھی توکل اور رغبت اور رہبت اور یہ ساری نعمتیں ہیں. دین کا علم نعمت ہے، پھر والدین نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، امن کی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں، یعنی جب انسان نعمتوں کا ذکر کرے گا نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی تھنکنگ پازیٹو ہوگی بلکہ وہ اپنے ماحول کے اندر بھی پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرے گا. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت نیگیٹو باتیں ہر چیز میں سے کوئی برا ہی نقطہ نکال لیتے ہیں اور اس کا کوئی ڈارک پہلو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، جس سے خود تو وہ پریشان رہتے ہی ہیں لیکن جس سے بھی وہ بات کرتے ان کو بھی پریشان کرتے. تو ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچ کے رہنا چاہیے. اللہ کہ بہت مجبوری ہو کہ آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کتنی بڑی آیت ہے یہ کہ عسر یا تنگی یا جو نیگیٹو ہے اس کے اندر بھی آسانی ہے. تو اس تکلیف یا جو منفی چیز ہے اس کا بھی اچھا پہلو سامنے لا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی چونکہ امتحان ہے اس لیے دونوں چیزیں پیش آئیں گی. اچھے دن بھی ہوں گے اور نہیں بھی ہوں گے، پسند کی چیزیں بھی ہوں گے اور ناپسند بھی ہوں گے. تو ایسی صورت میں انسان کو جو ہمارے لیے ٹربل چیز بنی ہوئی ہے نا، مصیبت بنی ہوئی، اس کے اندر بھی کوئی خیر تلاش کر لینی چاہیے. تو مومن جو ہے وہ ہر چیز کے اندر خیر تلاش کرتا ہے، وہ سراسر خیر ہوتا ہے اور وہ خیر پر نظر رکھتا ہے
اور تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اجر کی توقع رکھتا ہے، لہذا وہ تکلیف کے وقت بھی شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ کا۔ تو نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، جس مجلس میں بیٹھیں، جہاں بیٹھیں وہاں پر اچھی بات کریں تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، دوسرے کو ایک یقین کی قوت ملے، دوسرے کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، نہ کہ وہاں بیٹھ کے ایسے رونے دھونے کی باتیں کرے انسان کے خود بھی پریشان اور دوسروں کو بھی پریشان، اس سے بچنا چاہیے۔ تو نعمتوں کو یاد کرنا واجب ہے، یعنی پھر جب آپ اچھی اچھی باتوں کا ذکر کریں گے تو آپ کا اپنا ایمان تو بڑھے گا ہی، سننے والوں کا بھی بڑھے گا۔ خاص طور پر اگر برے حالات سے آپ اچھے حالات کی طرف منتقل ہو گئے تو یہ تو شکر کو لازم کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس جاب نہیں تھی اور جاب مل گئی، آپ کو پاس گھر نہیں تھا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، شادی نہیں ہوئی تھی، شادی ہو گئی، بچے نہیں تھے، اللہ نے بچہ دے دیا، یعنی جو آپ نے مانگا اللہ نے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دے دیا، اور پھر آپ کو اچھے ساتھی اور اچھے دوست دیے، آپ کو سپورٹ دی، آپ کو انکریجمنٹ دی، تو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اپنا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم برے حال میں تھے، اللہ نے تمہارا حال بدل دیا۔ اور پھر جب یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے نعمتوں کو یاد کرنے کا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان شکر گزار بن جاتا ہے اور کبر بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے کہ اس رب نے مجھے نوازا ہے، اور جب شکر کرتا ہے تو نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور نعمتوں کا شکر جو ہے وہ زبان سے، دل سے اور اعضاء سے کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان دی، نعمت ہدایت دی، توحید کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، صحت اور عافیت کی نعمت دی، امن و امان کی نعمت دی، اور قناعت دی، اور پھر زندگی میں آسانیاں کتنی عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی بات قبول کرنے کا حکم دیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے خبردار کیا کہ وہ اطاعت اور دعوت کو قبول کرنے میں اگر ظاہری طور پر تو اس کا اظہار کریں، لیکن باطن میں نافرمانی اور مخالفت کا احساس ہو اور اس کو چھپائیں تو یہ خیانت ہوگی۔ یعنی اطاعت کا حکم دیا گیا، اوپر سے کہہ رہے ہیں ہاں اطاعت کریں گے اب، لیکن اندر نیت کوئی نہیں اطاعت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا ہے اور اسی کو خیانت کہا گیا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت اور کمی نہ کرو، اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم اس کا نقصان جانتے ہو۔ یہاں بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہے، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لا تخونوا اللہ والرسول۔ تخونوا خون سے ہے، جیسے خون لکھا جاتا ہے اسی طرح خون کا مطلب ہے کمی کرنا۔ تو خاننی فلان کا مطلب فلان نے میرے ساتھ خیانت کی، یعنی کمی کی۔ اور اس کی ضد کیا ہوتی ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ امانت۔ امانت میں خیانت نہ کرو، پڑھتے رہتے نا۔ امانت ہوتی ہے کل حق یجب اداؤہ الی الغیر، یعنی وہ سارے حقوق جو ہمیں دوسروں کے ادا کرنے چاہیے وہ ہم پر ایک طرح سے امانت ہوتے ہیں۔ اور خیانت ان حقوق میں کمی کرنا، دھوکہ دینا، چھپانا، بے وفائی کرنا، اپنے ذمے کو پوری طرح ادا نہ کرنا، اپنے فرض میں کوتاہی کرنا، امانت میں اپنی مرضی کا تصرف کر دینا، خود کو اس چیز کا مالک سمجھ لینا۔ جاہز کہتے ہیں کہ خیانت سے مراد ہے کہ انسان کو جن چیزوں پر امین بنایا جائے، خواہ مال ہو، عزت ہو یا حرمت ہو، ان پر انسان اپنی مرضی سے تصرف کرے، اپنی منمانی کرے، اور اس کے پاس جو امانت رکھوائی جائے اس کا مالک بن جائے، واپس ہی نہ کرے، اور جس نے وہ چیز اس کے پاس امانت رکھی ہو اس کو دینے سے انکار کر دے واپس۔ اور اسی طرح باتوں کو چھپا جانا جو کہ دوسرے کو جن کا بتانا لازم ہو، دوسرے کے فائدے میں ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کسی نے میسج دیا ہے تو اس میسج کو پورا نہ دینا، اس کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلی کر دینا، تحریف و تبدیل۔ اور بات کو کسی نے بات ایک خاص کانٹیکس میں کہی، اس کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کر دینا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ کسی کے کلام میں سے کوئی ایسا کلپ نکال کے تو یہ بھی خیانت ہوتی ہے کہ بات کہاں ہوئی، کس موقع پر ہوئی، کس موضوع سے متعلق ہوئی، کیا کہا گیا، اس سے نکال کے بالکل دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرنا۔ اسی طرح قرطبی کہتے ہیں کہ خیانت سے مراد عہد شکنی کرنا اور کسی چیز کو چھپانا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، یعنی آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے۔ تو امانتوں میں خیانت کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے،
بہت سی چیزیں خیانت کے اندر آتی ہیں. اس سے مراد ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا بھی ہے، معاہدے پورے نہ کرنا ہے، جیسے صلح یا جنگ کے معاہدے یا نکاح کا معاہدے میں جو باتیں لکھی جاتی، یعنی حق مہر جو لکھا جائے وہ پورا نہ دینا، یا شوہر بیوی نے ایک دوسرے سے کچھ مطالبات کیے ہوں جو اس کانٹریکٹ کے اندر لکھے ہوں، بعد میں ان سے مکر جانا. اسی طرح ایک دوسرے کے راز بھی امانت ہوتے ہیں، اور خاص طور پر فوجی راز جو ہوتے ہیں یا کسی خاص عہدے پہ ہوتے ہوئے کچھ راز آپ کے پاس ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو، تعلق ہو، اور اس کے کچھ راز آپ کے پاس ہوں اس دوسرے شخص کے، اور پھر بعد میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو ان رازوں کو افشا کر دینا، یہ بھی سب خیانت میں آتا ہے. اسی طرح فرائض کو ترک کرنا، اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح ادا نہ کرنا، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہو یا پھر بندوں کی طرف سے کوئی ڈیوٹی ملی ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرائض کو ترک کرنا اللہ سے خیانت ہے، اور سنتوں کو ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے. پھر اسی طرح ظاہر میں تابعدار بننا، فرما بردار بننا، مسلمان نظر آنا، اور خلوت میں، اکیلے ہونے میں اس کے برعکس نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا. لوگوں کے سامنے یوں ظاہر کرنا کہ میں بہت سنت کا پابند ہوں، جبکہ عملی زندگی میں اکیلے وہ بیٹھا ہو تو اس کو کوئی سنت یاد نہیں رہتی. چھوٹی چھوٹی سنتیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی ظاہر و باطن کا جو فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر کسی کو مامور کیا ہو، کوئی ڈیوٹی دی ہو، تو وہ اس کو پورا کرنے میں بددیانتی کرے، یعنی پوری طرح ادا نہ کرے، یا پھر مال غنیمت میں بددیانتی. یہ ساری خیانت کی قسمیں ہیں. تو کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا گیا یا کسی خاص خیانت کا نام نہیں لیا گیا، عمومی طور پر خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہاں مال کی ہو یا مال غنیمت کی ہو یا عزت و آبرو میں خیانت ہو یا کسی بھی چیز میں. اور اگر اس کو تعبیل خاص کے طور پر لیا جائے، یعنی کس خاص کانٹیکسٹ میں یہ نازل ہوئی، تو بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ان کا قصہ اور کہاں آتا ہے، کون سی صورت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کس صورت کے شروع میں آتا ہے؟ ممتحنہ. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل سے یہ قصہ آتا ہے، لیکن بخاری کا مختصراً قصہ یہ کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس بات کو بہت سیکرٹ رکھا تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو اور کوئی فتنہ فساد اور جنگ کے بغیر آپ کرنا چاہتے تھے. تو حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر قریش کے سرداروں کو بھیج دیا تاکہ اس کی وجہ سے وہ ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جب آپ مکہ پہ حملہ کریں گے تو باقی لوگوں کے تو رشتے دار ہیں وہاں، وہ ان کے اپنے فیملیز کو بچا لیں گے، تو میرا تو کوئی بھی نہیں، تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا. تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ فلاں بڑھیا جو ہے یہ خط لے کر فلاں مقام پہ جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، تو ان کو جا کے خط برآمد کیا، اور جب حاطب کو بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا. حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ ان کی گردن اڑا دوں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور تمہیں نہیں معلوم کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم جو چاہو کرو، تو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، یعنی اس بڑی قربانی کی وجہ سے. مشکل وقت میں دین کا ساتھ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، یعنی جب ایک ہوا چل پڑتی ہے پھر تو سارے ہی لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، یا جب کسی مشن کو کامیابی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے ابتدائی مرحلوں پر ہوتا ہے کوئی بھی کام تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں، تو اس وقت ساتھ دینا جو ہے وہ اصل معنی رکھتا ہے، اس کی قدردانی کی. بہرحال کہ انہوں نے خیانت کی تھی اللہ اور اس کے رسول سے خط لکھ کر، یعنی آپ کا راز افشا کر کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سنبھال لیا. اور وہ ورنہ یہ تھا کہ اگر یہ خط پہنچ جاتا اور تو پھر وہ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوتے تو کتنے مارے جاتے. تو اصل میں مقصد تو یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو مارا جائے اور ختم کیا جائے، اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں. بہرحال وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور یہاں پر لا معذوف ہے، یعنی اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. ٹھیک ہے، لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم، اسی کے ساتھ جا رہا ہے، نہیں کا اعادہ نہیں کیا یہاں، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر لیتا ہے کسی اور کی خیانت کرنے میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو اماناتکم سے مراد آپس کی امانتیں ہیں، یعنی ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرو، آپس کے راز فاش نہ کرو، اور جو ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو وہ پورے کرو، کمٹمنٹس پوری کرو، ذمہ داریاں پوری کرو. تو بہرحال امانت کا لفظ جو ہے یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، جس میں
پرسنل لیول پر اور پبلک لیول پر اپنی اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹی کو پوری کرنا جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے اس میں، چاہے وہ مال سے متعلق ہو، چاہے کسی کام سے متعلق ہو، یا کسی بات سے متعلق ہو، کسی راز سے متعلق ہو، کسی کانٹریکٹ سے متعلق ہو. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو، یا یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ خیانت کرنا منافقانہ طرز عمل ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تم جانتے بوجھتے ایسا کیوں کرو گے؟ یعنی خیانت جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے، تمہیں اس کا پتا ہے. اور سب سے بدترین خیانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا. ایسے لوگ جو خیانت کریں اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سخت خیانت کار بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ منافق کی جو 4 بڑی علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت کیا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جھوٹ اور سچ اکٹھے ہو سکتے، اور نہ خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایک جگہ نہیں جمع ہوتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ خیانت ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. اللہ رحم کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی کے، رشتوں کو کاٹنا، خیانت کرنا اور جھوٹ کے. یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا فوراً ملتی ہے دنیا میں، اور خیانت نہ کرنے والوں کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے، نظریں جھکا کے رکھے، ہاتھوں کو روک کے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ جنت میں لے جانے والے کام. پھر ایک حدیث کے مطابق معمولی خیانت بھی قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی. ابھی ذرا اپنے ذہن کو غور کرتے رہیے کہ ہم کہاں کہاں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کون سی چیز میں کمی کر جاتے ہیں، اور ہمیں کہاں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ خیانت کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، یعنی جو کام کرنا ہے اس کو پورا نہ کرنا، ادھورا کرنا، ناقص کرنا. اب نمازوں سے بے شک شروع کر لیں، نماز سے پہلے وضو سے شروع کر لیں. تو بہرحال معمولی خیانت جو ہے نا وہ بھی قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے، اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں کسی کا ہے، سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے. لہٰذا دھاگا اور سوئی ہے، اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. یعنی معمولی چیزوں کی بھی خیانت نہ کرو، جیسے مال غنیمت جس کو جو ملا اس نے لا کے جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا. یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. فرمایا مکر، دھوکہ اور خیانت آگ میں ہوں گے. اور جہنم یہ 5 طرح کے ہیں، ان میں سے ایک وہ خائن کے جس کی لالچ پوشیدہ نہیں، اگرچہ معمولی چیز ملے وہ اس میں سے بھی خیانت کر لیتا ہے. تو خیانت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اگر اوور آل دیکھا جائے تو انسان کے پاس جو کچھ ہے، جو بھی ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ سب کی سب امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن کرنا یا تول کے کسی کو لین دین کرنا یہ بھی امانت ہے، ناپنا امانت ہے. اور آپ نے بہت سی چیزیں گنوائی، اور ان میں سخت وہ امانتیں جو سونپی گئی ہوں، کسی کے حوالے خود کی گئی. پھر آپ دیکھیے کہ خیانت کی کئی اقسام بھی ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت، وطن سے خیانت. وطن سے خیانت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جہاں آپ رہ رہے ہوں اس کے مفاد کو ٹھیس پہنچانا اور اس کے راز دوسروں کو دینا. پھر عزت و آبرو کی خیانت، جیسے ازدواجی زندگی کے راز دوسروں کے سامنے کھولنا. اللہ نے لباس بنایا شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا، تو ایک دوسرے کے عیب اچھالنا اور دوسروں کے سامنے جا کے رکھ دینا بغیر ضرورت کے. پھر نفس کی خیانت، یعنی انسان اپنے آپ سے بھی خیانت کرتا ہے جب وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جن کی اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی. زنا بھی خیانت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. آنکھوں کی بھی خیانت ہے کہ جس چیز سے اللہ نے دیکھنے کے لیے روکا ہے انسان چوری چوری اس کو دیکھے. پھر خرید و فروخت میں خیانت، لین دین میں کام زیادہ لے پیمنٹ کم کرے، وائس ورثہ بھی کام کم کرے اور پیمنٹ زیادہ لے. پھر مجالس میں بھی خیانت ہوتی ہے کہ وہاں جو بات منع کی گئی ہو کہ یہ بات کہیں اور نہیں بیان کرنی، وہ انسان کسی اور کو جا سنائے کہ فلاں مجلس میں فلاں جگہ پر یہ ہوتا ہے. پھر رازوں میں خیانت. حسن بصری کہتے ہیں خیانت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ اپنے بھائی کا راز آگے بیان کریں. پھر علم میں خیانت،
کہ کلام اللہ میں تحریف کی جائے، ایسی بات کہیں جس کو وہ جانتے نہیں، یا ایسی چیز چھپا لیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہو. پھر مال میں خیانت، چیزوں میں خیانت. مثلا کوئی کسی کو اپنی کوئی چیز دے جا رہا کہ یہ میری چیز اپنے پاس امانت رکھ لو، اس کی حفاظت کرنا، میں ذرا سفر پہ جا رہا ہوں. ہاں وہ روپے پیسے ہوں یا گھڑی ہو یا قلم ہو یا کوئی اور ساز و سامان ہو، تو واپس آئے تو کہنا وہ سوری وہ کھو گیا، پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، میں رکھ کے ہی بھول گئی ہوں، عذر بہانے کر کے. تو یعنی چیز کی حفاظت نہ کرنا، یا یہ کہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا. کسی نے کہا کہ یہ میری چیز امانت رکھ لو، اور وہ امانت رکھنے کے بجائے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، اللہ یہ کہ اجازت لی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں یا اپنا گھر وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے ہمارا سامان رکھ لیں پھر ہم واپس لے لیں گے. اب یا تو آپ اجازت لے لیں کہ بھی جگہ نہیں ہے، اور اگر رکھیں گے تو اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ رکھ دیں گے یا کوئی استعمال ہو جائے گا، اور وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے، آپ رکھنا چاہیں کسی کی امانت تو رکھے، نہیں تو آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کی کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرتے. لیکن اگر کرتے ہیں اور ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر پوری ادا کرنی ہوگی. اور اسی طرح ذمہ داری لے کے پھر حفاظت نہ کرنا. بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ اپنے پیٹس آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں یا اپنے پودے چھوڑ جاتے ہیں، اب آپ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بلی کو بھوکا چھوڑ دیا آپ نے، یا یہ کہ پودوں کو پانی نہیں دیا اور وہ جل مرے، تو یا تو آپ ذمہ داری لیں ہی نہ کہ معافی چاہتے ہیں میں کر نہیں سکوں گی، اس وقت صاف کہہ دینا چاہیے. لیکن اگر لی ہے تو پھر اس کی ایسے ہی حفاظت کرنی جیسے اپنی ذاتی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی طرح عہد و پیمان، معاہدے توڑ دینا، کانٹریکٹ کر کے سائن کر کے کہ ہاں میں یہ ڈیوٹیز دوں گا، اور اس کے بعد وہ ڈیوٹی اس میں سے غائب ڈیوٹی ٹائم پر. یعنی بعض لوگ کانٹریکٹ پہ سائن کرتے ہیں 8 گھنٹے کام کریں گے اور 7 گھنٹے کر کے 1 گھنٹہ کھا جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. جیسے کسی کا گھر رینٹ پہ لیا اور پھر اس کو ستیہ ناش کر کے واپس کیا، جبکہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ایز اٹ از واپس کیا جائے گا. گاڑیاں پارک ہوتی ہیں نا، کسی کی گاڑی کو ہٹ کر کے خاموشی سے، ہاں کسی کی گاڑی کو ہٹ کر کے خاموشی سے چپ کر کے چلے گئے. اسی طرح یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں خیانت، چیٹ کرنا جس کو کہتے ہیں. بیوی اپنے شوہر کے مال کی چوری کرے، چپکے چپکے اس کے مال میں سے، اس کے جیب میں سے پیسے نکالتی رہے یا اس کے سیف میں سے. اور عزت میں خیانت کیا ہے کہ جیسے زنا وغیرہ چھپ کے، اور شوہر کا اپنی بیوی سے اس کا مال چوری کر کے زنا کر کے خیانت کرنی. دونوں طرف برابر ہے معاملہ، یہ نہیں کہ بیوی اگر کرے تو وہ خیانت اور میاں جو مرضی کرے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کسی گھر میں خیانت ہوتی ہے تو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، برکت نکل جاتی ہے. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کیا خیانت ہے کہ ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، ان کا حق پورا نہ دیا جائے. اسی طرح نصیحت میں بھی خیانت ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے تو خیر خواہی سے مشورہ دینا چاہیے، اور جو بات ہے وہ صحیح بتا دینی چاہیے، دوسرے کو آگاہ کر دینا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح یتیم کے مال میں خیانت، وہ کیا ہوگی؟ جلدی جلدی اس کا مال خرچ کر دینا اور اس کے مال میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لینا ہو. پھر ذمہ داریوں میں خیانت، امارت کے عہدے میں خیانت، یعنی کسی کو اگر کوئی اتھارٹی ملی ہے تو وہ ان اختیارات کا غلط استعمال کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گاڑی ملتی ہے یا کوئی اور فیسلٹی ملتی ہے اور وہ محدود آفیشیل ڈیوٹی کے لیے ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو پرسنل کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. عروہ بن محمد یمن کے گورنر بن کے وہاں گئے تو انہوں نے کہا اے اہل یمن، یہ میری اونٹنی ہے، اس میں ایک قرآن کا صحیفہ ہے اور ایک تلوار ہے. اگر میں جاؤں یہاں سے اور اس سے زیادہ لے کر جاؤں تو میں چور ہوں گا. 20 سال تک وہ یمن کے گورنر رہے. جب وہاں سے نکلے تو اتنا ہی سامان لے کے نکلے جتنا لے کے داخل ہوئے تھے. یہ ہے امانت دار لوگ. اور خیانت سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، یہ بہت بری ہمخواب ہے. مضجع بستر کو کہتے ہیں نا کہ اگر بھوکے سو جائیں تو آپ کو نیند ہی نہیں آتی صحیح. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے. جی ہاں، وصیت، یعنی بعض لوگ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں کہ یہ چیز فلاں کو دینا ہے، یہ فلاں کام، تو وہ اس میں خیانت کر جاتے ہیں، وہ پہنچاتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ٹریول کرتے ہوئے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، نہ نام لکھتے ہیں نہ پتہ لکھتے ہیں، وہ جلدی سے جاتے جاتے پیکٹ پکڑا دیتے ہیں، یہ فلاں کو دے دیجیے گا. اور جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون سا والا پیکٹ تھا، کس کا تھا. تو جب آپ کسی کو امانت دیں تو اس کو نام پتہ اور اوپر باقاعدہ لکھ کے دیں، کیونکہ پھر ان چیزوں میں مکس اپ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے.
عام طور پہ ہم لوگ مالی معاملات میں اور ان چیزوں میں پھر بھی امانت کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن اوقات کی پابندی اور کام پوری طرح صحیح کر کے دینا جو ہماری جاب کے اندر شامل ہو، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اس میں سستی اور کاہلی یا وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ خشک چھوڑ دیا اور ڈھنگ سے نہیں کیا، مل کے نہیں کیا، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدوں میں خیانت کے پوری طرح جھکے نہیں یا پوری سجدہ صحیح نہیں کیا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بس آپ یوں سمجھیے کہ یہ بات پڑھنے کے بعد، ریمائنڈر ملنے کے بعد آپ جو بھی کام کریں اس کو آسان طریقے سے کریں، احسان کے درجے میں کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ کمپلیٹ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. عام طور پر خیانت کا ارتکاب کیوں ہوتا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگاہ کر دیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ تم ان کو پا کے شکر ادا کرتے ہو، یا ان چیزوں کی محبت تمہیں نفسوں کی خواہشات پورا کرنے پر آمادہ کرتی ہیں. کیا ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتے ہو، یا پھر تم ان میں مشغول ہو کر اللہ کا حق بھول جاتے ہو. تو وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، اس بات کو سمجھ لو. اچھا جان تو ہم لیتے ہیں، لیکن یہاں کون سا جاننا مراد ہے؟ وہ جاننا جو عمل بدل دے. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی نا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ غصہ کرنا بری بات ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو پھر اس جاننے پر عمل بھی کرتے ہیں. بہت کم. کیا کوئی ہے جو کہے کہ میں نے آج تک غصہ نہیں کیا؟ اور ناروا، ایک تو ہے جائز غصہ اور ایک ہے ناروا غصہ، کیونکہ جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتے. تو بہت سی چیزیں ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو کرتے نہیں. تو یہاں پر تاکید کی گئی کہ تمہیں اچھی طرح یہ پتا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مال اور اولاد رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو پورا پورا ادا کرتے ہیں. خواتین کی خاص طور پر نمازوں میں جلدی، کمی، غیر حاضر دماغی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بچوں کی وجہ سے یا گھر کے کاموں کی وجہ سے؟ یعنی اموال میں آ جاتا ہے نا کہ اموال کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں. اب یہ امتحان کیوں رکھا اللہ نے؟ ان کو فتنہ کیوں بنایا؟ فتنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزمائش. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں تپا کے کندن بنانا، اور امتحان کسی چیز کے کھرا کھوٹا ہونے کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور فتنہ جو ہے خیر میں بھی ہوتا ہے اور شر میں بھی ہوتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تو مال اور اولاد میں اتنا مشغول ہو جانا کہ اللہ کا حق بھول جائے، بندوں کے حقوق بھول جائیں، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش، یہ فتنہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی محبت ہمارے دل میں رکھی، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی کس بات میں آزمایا کہ کیا تم ان کو پا کے شکر ادا کرتے ہو؟ کیا تم ان کے ہوتے ہوئے اللہ کا حق پہچانتے ہو، یا تم ان چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کے کام سے روگردانی کر لیتے ہو؟ تو مال کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کے اندر مال کی بہت حرص ہو، لالچ ہو، اور وہ اس پہ غالب آ جائے، حتیٰ کہ وہ اپنا دین بھی بیچ کھائے. اور مال کے فتنے میں یہ بھی ہے کہ مال کے ذریعے انسان صلہ رحمی نہ کرے، لوگوں کے ساتھ احسان نہ کرے، لوگوں پر خرچ نہ کرے، صرف اپنی ذات ہی ذات ہو، صرف اپنا آپ ہی نظر آئے یا اپنے بچے. یہ کمزوری ہم سب کے اندر ہے نا کہ کوئی بھی مال کی چیز ہوگی، خیر کی چیز ہوگی تو ہمارا عام طور پہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو مل جائے. یس، بچوں کو مل جائے. اور بعض اوقات بہن کا بچہ ہے، بھائی کا بچہ ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. ٹی وی کا ایک آزمائش ہے نا، ایک امتحان ہے. تو عموماً انسان اولاد اور مال میں مشغول ہو کر اللہ اور بندوں کے حق بھلا دیتا ہے. یہ ہے امتحان، یہ ہے فتنہ. بعض اوقات مال میں فضول خرچی کرتا ہے اور نفلی صدقات کی بجائے صرف اپنی ذات پر استعمال کرتا رہتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ چیز کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے نا کہ ہم ضرورت سے زائد چیزیں خریدتے رہتے ہیں. بعض اوقات کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی افورڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس ہر وقت چیزیں بدلتے رہیں، اپنے گھر میں تبدیل کرتے رہیں، یہ فرنیچر تبدیل کر لیں، یہ پردے تبدیل کر لیں، یہ کارپیٹ تبدیل کر لیں، صرف
اب یہ بہت دن ہو گئے دیکھ دیکھ کے تھک گئی آنکھیں، اب اس کو تبدیل کر لیں، اب یہاں پینٹ کروا لیں، اب وہاں یہ چیز لگوا لیں، فلاں کر لیں فلاں کر لیں، یعنی پلٹ پلٹ کے بار بار اپنے ہی گھر پہ اپنے ہی آپ پہ خرچ کرتے چلے جانا، کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو تب بھی کریڈٹ لمٹ بڑھ گئی ہے تو اب خرید لیتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، یا تھوڑی بہت ہے بھی تو پھر بھی گزارا چل سکتا ہے، تو قرضہ لے کے لینے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر پے نہ کر سکے تو کس مصیبت میں پھنسیں گے، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر بعض اوقات صرف یہ کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہمیں شوق ہوتا ہے شاپنگ کا، تو شوق کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرتے رہتے ہیں. بعض کو صرف شو آف کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، دکھاوے کے لیے، دوسروں پہ روب جھاڑنے کے لیے، حالانکہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اندر سے خالی ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ مال کا فتنہ. ہاں بخل بھی اسی میں آئے گا. یعنی بخل کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا، دونوں ایکسٹریمز، نہ کرنا بھی اور زیادہ کرنا بھی. وابتغ بین ذالک سبیلا ہونا چاہیے، درمیان کی راہ ہونی چاہیے. آن لائن شاپنگ میں تو حالات اور خراب کر دیں. جی آن لائن شاپنگ میں تو جس کو دیکھو فون پہ وہ اسکرولنگ کر رہا ہے، اور کیا آ گیا اور کیا کون سی چیز سیل پہ، اور پھر خواہ میں خرید کے، اور پھر وقت ضائع کرنے کے علاوہ آپ دیکھیں جتنی چیزیں زیادہ آپ خریدتے ہیں ان کی جو پیکیجنگ ہے، یعنی آپ اپنے گھر کے گاربیج سے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ آپ سینسیبل بائر ہیں یا نہیں. اور سینسیبل بائر ہونے میں یہ بھی کہ آپ کے گاربیج کا کتنا حصہ یعنی کمپوزٹ جو ہے وہ ریسائکل ہونے کے لائق ہے. اب آپ خود سوچئے، ڈھیروں پلاسٹک، ڈھیروں ڈبے، ڈھیروں جو اوپر ریپنگ، اور مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ بعض اوقات چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے اتنا بڑا پیپر خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو صرف لوگ کاٹ کے پھینک کے گاربیج کر دیتے. کیا اس کی ضرورت ہے؟ اگر آپ دور اندیش ہیں تو تھوڑا سا آگے سوچیں کہ وہ کہاں ریسائکل ہوگا، وہ کہاں جائے گا، وہ زمین میں اگر دبے گا یا سمندر میں جائے گا، وہ مچھلیوں کی زندگی حرام کرے گا، وہ کہاں جمع ہو رہا ہے، سب کچھ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے. تو اس پلانٹ کے اوپر یعنی دور دور تک ہم نے اور مخلوق کا جینا حرام کر دیا اپنے اس اسراف کی وجہ سے. صرف اس لیے ہم خریدتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں. تو ہم سب کو سینسیبل ہونا چاہیے کہ جو میں خرید رہا ہوں وہ کیا خرید رہا ہوں، وہ کہاں استعمال ہوگا. صرف اس لیے نہیں کہ بس آئے ہیں یہ بھی اچھا لگا یہ بھی اٹھا لو، وہ اچھا لگے اٹھا لو، ایک چیز چاہیے تو دو خرید لو، کیا پتا کبھی کام آ جائے، اور پھر وہ ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے اس کی، اور پھر وہ کہاں جاتا ہے گاربیج. اور وہ گاربیج کہاں جاتا ہے؟ ہم صرف گاربیج تک سوچتے ہیں، گاربیج کہاں جاتا ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جو کچھ ہم ظلم کر رہے ہیں جانوروں پر اور ان ماحولیات پر، یعنی اگر اس کو جلایا جائے تو اس کے جلنے کا دھواں کہاں جائے گا، اور اگر زمین میں ڈالا جائے تو زمین کا حال کیا ہوگا، اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. ڈسپوزیبل کو آپ دیکھیے، یعنی کچھ لوگ تو گھروں میں برتن رکھتے ہی نہیں، ڈسپوزیبل میں کھاتے ہیں اور پھینک کے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ دھل سکتے ہیں. اور پھر درخت کتنے کٹ رہے ہیں. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک ٹیشو پیپر سے کام نکلتا ہے، ہم دو کیوں نکالتے ہیں؟ وائی ٹو؟ کوئی چیز رکھنی ہے ٹیشو پیپر پہ، ایک سے کام چلتا ہے، دو نکال کے، دو کیا تین نکال کے، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایک دفعہ نکالا اسے پھینکا، دوسرا نکالا پھینکا. کبھی سوچا کتنے درخت کٹے ہیں اور اس کٹنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا فضا میں. تو یہ سب جو ہے نا یہ فتنہ بن گیا ہمارے لیے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، گروسری بھی کانشیسلی کرنی چاہیے، کیونکہ بلا ضرورت خرید بیٹھتے ہیں اور پھر وہ پکتی نہیں ہے اور استعمال نہیں ہوتی، اور پھر ایز اٹ از ایکسپائر ہو جاتی ہے اور ایز اٹ از فریج سے بن میں جاتی ہے. عقل سے کام لینا چاہیے. ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پانی کھولتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ پانی کھول کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ پانی کہاں سے آیا ہے، اس یہاں تک پہنچنے میں کیا کچھ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کو ڈسکارڈ کرنے میں بھی تو خرچ ہوگا نا کچھ. تو مال اور اولاد، پھر اولاد کی محبت جو ہے اس کی وجہ سے انسان بعض اوقات اللہ کی راہ میں نہیں دے پاتا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پلٹ پلٹ کے ہم اپنے ہی بچوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، انہی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو ہمارے مال سے بعض اوقات کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. یہ بھی اب بہت دیکھنے میں آیا نا. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. اس اثناء میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص پہنے ہوئے آئے. وہ گرتے تھے اور اٹھتے تھے. آپ ممبر سے اتر پڑے.
ان کو پکڑا اور ان دونوں کو لے کر ممبر پہ تشریف لائے. پھر فرمایا, اللہ ذوالجلال نے سچ فرمایا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا, یعنی پھر پیار آیا اور میں نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ دینا شروع کیا. تو یہ بندے کا امتحان ہے کہ ان چیزوں کو پا کر مضبوط ایمان کس کا ہے اور کمزور ایمان کس کا. یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے. جس کا ایمان کبھی ہوتا ہے اس کی اولاد اور اس کا مال اس کو اللہ کی اطاعت سے پھیرتا نہیں ہے, اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس کو اللہ کی اطاعت سے مشغول کر دیتی ہیں اور انسان انہی کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. تو جب مال اور اولاد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو فتنہ بنتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت 24, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی, آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں, اپنے کنبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں, اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو, اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں, جن پہ تم راضی ہو گئے ہو, اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے, اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بہرحال ہمیں مال اور اولاد کی فتنے سے خود کو بچانا ہے, اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے, کیونکہ اسی سے ایمان کی سویٹنس حاصل ہوتی ہے. اور مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہ کریں. جیسے سورۃ تغابن میں آتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے, تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یعنی اگر مال اور اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے, اور یہ انسان کو گمراہ کرنے والے فتنے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کس بات کا؟ جو ان چیزوں کو پا کر شکر ادا کرے, ان کو صحیح رستے پہ لگائے, اور اللہ اور بندوں کا حق نہ بھولے. اور اجر عظیم سے مراد جنت ہے, آخرت کا ثواب ہے. تو اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مال اور اولاد میں ایسا فتنہ ہے جو کبھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت پر بھی ابھار سکتا ہے. تو ہمیں اس فتنے سے محتاط رہنا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا, اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا, اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جب اللہ نے اموال اور اولاد کے فتنے سے ڈرایا تو پھر اس کے بعد تقوی کی ترغیب دی, کیونکہ تقوی انسان کو اولاد اور مال کی محبت کی وجہ سے خواہشات میں مبتلا ہونے سے لازماً بچا لیتا ہے. کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو یجعل لکم فرقانا, تمہارے اندر فرقان آ جائے گا. جب فرقان آئے گا تو تم فوراً پہچان لوگے. فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے والا, یعنی تم ڈسٹنگوش کر لوگے کہ کیا میرے لیے اس موقع پر صحیح ہے اور کیا نہیں. تو اہل ایمان کو پھر خطاب ہے, بار بار اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور یہاں تقوی کی پھر اہمیت پتہ چلتی ہے. تو تقوی جو اختیار کرتا ہے اس کو 3 چیزیں ملتی ہیں. نمبر 1, فرقان ملتا ہے, حق اور باطل کو پہچاننے کی قوت ملتی ہے, صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا نصیب ہوتا ہے. یہ مومن کی فراست ہوتی ہے, قلبی بصیرت ہوتی ہے. فرقان دل کی بصیرت, انسان دل کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے, حق اور باطل کو الگ الگ کر سکتا ہے, صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے, اچھے برے کا فرق جان سکتا ہے. تو یجعل لکم فرقانا, مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. مقاتل کہتے ہیں کہ دین میں شبہات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اکرمہ کہتے ہیں تمہارے لیے نجات بنا دے گا, جس سے وہ تمہارے اور اس چیز کے درمیان فاصلہ ڈال دے گا جس سے تم ڈرتے ہو. تو اللہ کے تقوی کی وجہ سے یہ سارے انعامات انسان کو ملتے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے انسان کو, اور جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کے اندر حق و باطل کے فرق کی صلاحیت کامل ہوتی جاتی ہے.
اور جب انسان کو اندرونی روشنی نصیب ہوتی ہے نا، دل کی روشنی اور فراست اور وزڈم اور فرقان اور چیزوں کے تہ تک پہنچنے اور دور اندیشی، جیسے بھی میں نے گاربیج کی بات کی نا، کہ ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ گاربیج زیادہ ہو گیا، آج بھی کون اٹھائے گا رکھے گا، وہ اس سے آگے نہیں کہ جائے گا کہاں، اور پھر جائے گا تو اس کے آئندہ کی نسلوں پہ کیا اثرات ہوں گے. تو آپ کہاں اٹھیں گے کہ جب آپ آخری اینڈ تک پہنچیں گے. یہی تو دنیا کے نقصان ہے، اور جو اللہ کے ہاں فضول میں مال خرچ کرنے کی پکڑ ہوگی. تو جس انسان کے اندر سچا ایمان آ جاتا ہے، کامل ایمان آ جاتا ہے، وہ انسان انتہائی حد تک باشعور انسان بن جاتا ہے، سمجھدار انسان بن جاتا ہے، اس کا ذہن بیدار ہو جاتا ہے، وہ اندھیروں میں بھی کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، اس کے اندر نفس مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک کمپلیکس فری انسان بن جاتا ہے، اس کے اندر کمپلیکسز نہیں رہتے، اور وہ ہر چیز کے اندر اچھا برا پہلو سمجھنے لگتا ہے. اس کے اندر مستقبل بینی پیدا ہو جاتی ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا، اس کی فکر گہری ہو جاتی ہے. اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں دنیا سے زہد اور آخرت سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو یہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے. جو میں یہاں خرچ کروں گا وہ چند دن میں ختم ہو جائے گا، اور جو میں اپنی آخرت کے لیے کروں گا ہمیشہ باقی رہے گا. پھر اس کی ہر چیز اسی کے مطابق ریگولیٹ ہو جاتی کہ کہاں کیا کرنا میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے زیادہ لانگ ٹرم فائدے کا باعث بنے گا. یعنی اس کو پھر سمجھ آنے لگتی ہے. پھر وہ اپنے اوقات کی تقسیم، اپنے مال کی تقسیم، اپنے اولاد کے ساتھ معاملہ، ہر چیز وہ اس کے تحت پھر کرتا ہے. قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا، تبارک الذی نزل علی عبدہ الفرقان. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی نور عطا کرتا ہے، جیسے سورۃ الحدید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. تمہیں ایسا نور عطا کرے گا کہ جس کے ساتھ تم دنیا میں چلو پھرو گے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا ویکفر عنکم سیئاتکم. دوسرا فائدہ، وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہارا رنج دور کر دے گا، غم سے گلو خلاصی کرا دے گا. یکفر عنکم سیئہ کیا ہوتی ہے؟ برائی بھی، اور برائی کا جو برا نتیجہ ہے وہ بھی تم سے دور کر دے گا. یعنی تمہیں معافی مل جائے گی، اور تمہارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور تمہارے غم دور ہو جائیں گے، اور تمہاری بے چینیاں دور ہو جائیں گی. کتنی بڑی بات ہے یہ. جو بے چینیاں ہوتی ہیں نا اندر کی، اور یہ غم ہوتے ہیں اور فکریں، یہ نا سمجھی ہوتی ہے ہماری، نا حکمت کی کمی ہوتی ہے. ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس فرقان نہیں ہوتا، لہٰذا وہ چیز ہمیں بادر کرتی رہتی. اگر اسی چیز کے فائدے ہمیں نظر آئیں تو ہم اطمینان میں آ جائیں، ہماری روح سکون میں آ جائے. تیسرا فائدہ وہ یغفر لکم، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اب دیکھیں کہ سیئات کے ساتھ تکفیر کا ذکر ہے، مغفرت کے ساتھ کسی چیز کا ذکر نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں سیئہ جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے، جو بری لگتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ذنب ہوتا ہے نا، گناہ جو ہوتا ہے، ذنب جو ہے اس میں مل جانے اور ملے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذنب الحیوان، حیوان کی دم کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. تو برائی جو ہے وہ جلدی مٹا دی جاتی ہے، گناہ جو ہے وہ چپک جاتا ہے. اس کے لیے غفران کا لفظ استعمال کیا گیا. تو تکفیر السیئات، کفر عنکم سیئاتکم، اور غفرہ ڈھانپنے کے معنوں میں آتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہش نفس پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ نکالیے نا. اب ذرا مجھے آپ بتائیے. اب صرف جب میں بتاتی ہوں نا وہ آدھی سمجھ ہوتی ہے، جب آپ سوچتے ہیں اور خود نکالتے ہیں وہ پوری سمجھ ہو جاتی ہے اور غلطی بھی پتہ چل جاتی. پڑھیں آیت کو اور ذرا نکالیں مطلب، اس سے کیا مطلب بنتا ہے. ہاں، تقویٰ کے فائدے بتائے گئے. کون کون سے؟ نمبر 1 فرقان ملے گا. فرقان کیا ہوتا ہے؟ اچھائی برائی کی تمیز. میں نے کچھ اور لفظ بھی استعمال کیے تھے اس کے لیے. فراست، قلبی بصیرت، حکمت، فکر گہری ہو جاتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا آ جاتا ہے، دور اندیشی آ جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نجات ملتی ہے. یہ پہلا فائدہ ہو گیا. یعنی تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ ہے یہ. اور تقویٰ کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے تقویٰ کو یہاں زیادہ ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے نا، اور آپ کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا، چھوٹی بڑی غلطیوں سے بچنا، دور رہنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا.
تو پھر جب تقویٰ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو فرقان ساتھ ہی مل جاتا ہے کہ کانسیکوینسز سامنے آنے لگتے ہیں انسان کے کہ یہ مجھے نہیں کرنا. تقویٰ سے سوچ بدلتی, اللہ کا ڈر ہماری سوچ بدل دیتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کس چیز سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی. ٹھیک ہے نا, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے لگتے ہیں. بالکل. تو پھر فرقان مل جاتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سیئات دور ہو جاتی. بعض اوقات کوئی بری بات ہوتی ہے نا, کسی نے آپ کو کچھ ہرٹ کیا تو آپ بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے نا تو آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں رہتی. یہ فائدہ ہے. قرآن پڑھنے سے تقویٰ ملتا ہے, تقویٰ آنے سے فرقان ملتا ہے, فرقان ملنے سے سیئات دور ہو جاتی ہیں. یعنی بیڈ فیلنگز, منفی خیالات, وسوسے, مایوسی اور تکفر ان کو, یعنی وہ تمہاری سیئات جو چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں نا وہ تم سے دور کر دیتا ہے, چاہے وہ گناہوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ لوگوں کی باتوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ بے چین کرنے والے خیالات کی شکل میں ہو, وہ سب ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.